خانہ خدا میں تشریف فرما خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا عتیق الرحمن صاحب قبلہ، محب گرامی وقار حضرت علامہ مولانا عمران صاحب قبلہ اور دیگر ارباب ملت، ارباب علم و دانش، دور دراز سے تشریف لائے عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم یزل علیما قدیرا، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته إلى يوم القيامة كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، صدق الله العظيم۔ قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ سب سے پہلے تو آپ اٹھنے بیٹھنے کا جو سلسلہ ہے وہ ختم کر دیں۔ اب میری بات کوئی نہ تقریر کرنے والا آئے گا نہ نعت پڑھنے والا، میری تقریر پر ہی اس جلسے کا اختتام ہو جائے گا۔ یا بھی اور ہے؟ اچھا دونوں ذمہ داری آج میری ہے۔ اب اصل میں رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس میں نہ جسم ساتھ دیتا ہے نہ آواز ساتھ دیتی ہے، چونکہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جو مل رہا ہے سب کھا لو، اور اسی کے ساتھ آپ تو خطیب آدمی، آپ کو سب پتہ ہے کہ گلوں کا بھی ایک عجیب مسئلہ ہے، کنٹینیو چلتے رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر مہینوں تقریر کرواؤ، کچھ دن اگر آرام ہو جائے تو پھر یہ بھی آرام کرنے لگتے ہیں۔ ادھر آواز آپ کو زیادہ آ رہی ہوگی نا، وہ جو لوگ ادھر بیٹھے ہیں دیوار سے، ادھر اگر زیادہ آواز آ رہی ہے تو پیچھے والوں آگے والوں کو بھی پیچھے کر دیتے ہیں۔ اور جو کمیٹی کے حضرات نے دیکھیے کتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں۔ پچھلی بار تو آپ نے نہیں سنا تھا بابا تاج الدین کے جشن 100 سالہ میں، اب تو کم سے کم قریب سے آ کے سنو،
ان میں ایک صاحب ایسے ہیں جو کہہ رہے تھے یہ آئے نہیں تھے بابا تاج الدین کے جشن 7 سالہ میں، بتاؤ سب سے لمبی تقریر کر کے گیا۔ تو مسئلہ یہی تھا کہ سنتے نہیں ہیں نا، انتظام کے چکر میں ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں۔ بھئی تقریر آپ کے لیے بھی ضروری ہے، فائدہ مند ہے۔ تو مولانا عتیق الرحمان صاحب جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ پوری کروں گا، اس لیے کہ اس کا سرتال بڑا اونچا ہے، پتہ چلے کہ گلا بیٹھنے لگے۔ تو میں دوسرا کلام پڑھ دیتا ہوں تاکہ چونکہ نعت پاک تو سرکار علیہ السلام کی کسی بھی انداز میں پڑھی جائے ہمیں محبوب ہے۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ اگر یہ میرے دل کی آواز ہے تو مجھے ہی پڑھنے دینا، اور آپ کی دل کی آواز بھی ہو تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کی دل کی آواز ہے تو نکلے گی، باہر آئے گی۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، بس میرا بس میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ اب ادھر دیکھیں بھائی، وہ ادھر جا رہے ہیں تو آپ پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں، دھیان سے سنیے ذرا کلام کو اور دل سے پڑھیے میرے ساتھ۔ بس میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤ مدینے سے، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ۔ کوئی اگر عاشق آپ سے پوچھنے لگے، کسی عاشق سے کوئی سوال کرنے لگے، بھئی کہہ رہا ہے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، مدینے کا معنی شہر ہوتا ہے، چلا جا کہیں، عاشق کہے گا چلا تو جاؤں گا، مگر کوئی ایسی زمین تو دکھا جہاں کا خطہ عرش آدم سے زیادہ افضل ہے۔ چلا تو جاؤں گا مگر کوئی ایسی زمین تو دکھا، کوئی ایسا خطہ، کوئی ایسا علاقہ تو دکھا، اور کوئی ایسی پاکیزہ زمین اور جگہ اور حجرہ تو دکھا، روزہ تو دکھا، جہاں کے لیے مدینے والے نے خود ارشاد فرمایا ہو، من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا۔ تم میں جو مدینے میں مر سکتا ہے اسے چاہیے کہ مدینے میں مر جائے، اس لیے کہ جو مدینے میں مرے گا قیامت کے دن مصطفیٰ اس کی شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ زندہ بیٹھے ہیں تو بولیں گے انشاءاللہ، آواز زندوں کی نکلتی ہے، مردے کبھی نہیں بولتے، اور یہی تو ہمارا عقیدہ ہے نا کہ ہمارا نبی قبر میں زندہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ ابو بکر کے لیے قبر سے آواز آئی تھی، سمجھ گئے نا؟ ہم نے پڑھا ہے شواہد الحق فی الاستغاثۃ بسید الخلق میں علامہ یوسف ابن اسماعیل لبھانی لکھتے ہیں کہ جب سرکار علیہ السلام کا وصال پاک ہو گیا، 3 دن کے بعد ایک اعرابی صحابی آئے اور کہا مجھے حضور سے ملاقات کرنا ہے۔ حضرت علی نے بھیگی پلکوں کے ساتھ روتے ہوئے، اشکبار ہوتے ہوئے نبی کی قبر کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ تمہیں معلوم نہیں
کہ سرکار علیہ السلام کا وصال مبارک ہو گیا ہے اور یہ سرکار کی قبر شریف ہے. صحابی رسول گئے, میرے نبی کی قبر شریف کی مٹی لی اور لینے کے بعد گھٹنوں کے بل بیٹھے, اپنے سر پر وہ مٹی ڈالی اور کہنے لگے آقا قرآن نے کہا تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر لو, میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ, ان سے کہو تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے. وہ اگر بخشش کی دعا کر دیں گے تو لوگ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. کہا آقا کل تک گناہ ہوتا تھا آپ کی بارگاہ میں آ جاتے تھے, اب میرے نبی کیا کرے, اب کس طریقے سے ہمارے گناہوں کی بخشش ہوگی. سرکار علیہ السلام کی قبر سے آواز آتی ہے. حضرت علی کہتے ہیں قیلا, ایک میں ہے نودیا من قبرہ غفر لک, قبر سے آواز آئی دیوانے گھبراتا کیوں ہے, جا ہم نے تجھے بخشش کا پروانہ عطا فرما دیا ہے. کہنے لگا چلا تو جاؤں گا مگر کوئی ایسی جگہ تو بتا کہ جہاں کے لیے سرکار یہ فرمائے. ذرا دھیان سے سننا اس بات کو. یہ صدام میاں بیٹھے, ہاتھ بڑے مضبوط ہیں, چلے گئے مدینہ شریف حاضری دی اور جانے کے بعد جیسے یہ پہنچے نا باب السلام سے سرکار کی بارگاہ میں حاضری و سلامی پیش کرنے, باب السلام سلامی والا دروازہ, اس کے اندر جیسے ہی گھسے تو پولیس والا تھا, اس کا سنگل باڈی 40 کلو کا وزن تھا, ان کو پیچھے سے دھکا مار دیا. اب جب دھکا مارا, ذرا دھیان سے سننا, دھکا مارا تو اب کیا کریں, صدام کا جسم تو مضبوط ہے اور وہ 40 کلو وزن ہے, اگر ایک دھکا مار دے تو وہ زمین پر کئی بار گرے. لیکن اب ان سے پوچھا جائے کیا کرو گے, انہوں نے کہا آپ بتائیے حضرت مجھے کیا کرنا ہے. میں نے کہا اپنی طاقت کا اظہار مت کرنا, اس بندے کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا جانا. آپ کہیں گے مولانا وجہ کیا ہے, طاقت تو میرے جسم میں بھی ہے. اہل علم کی خاص توجہ چاہتا ہوں. امام صاحب قبلہ آپ کی تو ڈبل توجہ کی ضرورت ہے, اس لیے کہ آپ اس مسجد کے امام ہیں اور امام ہی اگر ساتھ نہیں دے گا تو مقتدی پھر کیا ساتھ دیں گے. اللہ سلامت رکھے آپ کو. توجہ فرمائیے گا, میں نے عرض یہ کیا, وہ کہنے لگے کیا وجہ ہے, طاقت میرے جسم میں ہے, اس سے بدلہ لوں کہ نہیں. میں نے کہا بدلہ لینے کی ضرورت نہیں. علامہ عتیق صاحب اس کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا جائے. کہے گا کیوں, مسکرانے کی وجہ کیا ہے. میں نے کہا میرے نبی علیہ السلام کی بشارت ہے. سرکار فرماتے ہیں من صبر علی لاواء المدینہ کنت لہ شفیعا یوم القیامہ, جو مدینے کی سختیوں پہ صبر کر لے گا کل قیامت کے دن مدینے والا اس کی شفاعت کرتا نظر آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات کہہ دوں, عشق سے لگتی بات ہے. مدینہ شریف جاؤ, کبھی ٹور والے ظلم کر دیں اور تمہیں کھانا بھی نہ ملے تو شکوے مت کرنا. اگلی بار ٹور بدل دینا لیکن شکوے مت کرنا, اس لیے کہ شکوے اس بارگاہ کے نہیں کیے جاتے جس کے ٹکڑے ہم 12 مہینے کھاتے ہیں. اور ہم بولتے کیا ہیں, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. قاری صاحب قبلہ سورتن بہت کم ہے آپ کا اس بار, توجہ ہے, پڑوش اٹھ کے جاؤ مدینے سے, اٹھ کے جاؤ مدینے سے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. اس وقت فلسطین کے حالات پہ توجہ کریں, ان کے لیے دعائیں کریں جتنی کر سکتے ہیں. اپنے گھر کے لیے نہ کر پائیں لیکن وہاں کے بچوں کے لیے دعائیں کریں. اور جب بہت زیادہ ٹینشن میں آ جاؤ تو مسجد میں آؤ, نماز پڑھو, تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ, مدینہ شریف کی طرف لو لگاؤ, اور جب سب چلے جائیں تو پھر یوں کہو دنیا والے درد دیتے ہیں, دنیا والے
درد دل کی دوا مدینہ ہے دنیا والے تو درد دیتے ہیں درد دل کی دوا مدینہ ہے کیا بتاؤں رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت اور جو مدینہ شریف دیکھ کے آیا ہے اس کا کمال کیا ہے اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے دل فدا ہے مدینے والے پہ ایک منٹ کس کس کا دل فدا ہے سب کا فدا ہے اور تمہارا ہی نہیں مخلوق میں کون کون نبی پہ فدا ہے اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے فتاوی کرامات غوثیہ اس میں میرے امام تفریح الخاطر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جب سرکار علیہ السلام معراج کی رات جا رہے تھے تو براق کو پیش کیا گیا دھیان سے سننا ذرا میں اس میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا ہوں اس لیے توجہ بار بار دلاتا ہوں میں جو کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی بولوں مطالعہ کر کے پڑھ کے بولوں تو جب پڑھ کے آتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ آپ کو بھی پڑھا دوں اور ایسا پڑھا دوں کہ وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے پھر کوئی دوسرا آپ کو الٹا سیدھا نہ پڑھا سکے سمجھ میں آئی بات آپ کی تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں براق لایا گیا اور جیسے ہی براق آیا تو فرط محبت میں اچھل کود کرنے لگا میرے سرکار نے ارشاد فرمایا لما لم تسکن یا براق اے براق تو اچھل کود کیوں کر رہا ہے سائلنٹ کیوں نہیں پرسکون کیوں نہیں ہے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے کیا عرض کیا تھا یہی جملہ سننے کے قابل ہے اس نے کہا تھا روحی فداء لترابی نالکا یا رسول اللہ حضور میری جان آپ کے پیر میں پہنی ہوئی چپل شریف میں لگی ہوئی خاک پہ قربان کب بولیں گے اپنے وصال کے بعد سبحان اللہ بولیں گے زور سے بولیے ذرا جملہ دوبارہ بول دیتا ہوں روحی فداء لتراب نالکا یا رسول اللہ عرض کرنے لگا آقا میری روح اس خاک پر قربان ہے جو آپ کے قدم شریف میں نہیں بلکہ قدم شریف میں پہنی ہوئی چپل پہ لگی ہے ہم نے کہا جب براق نبی پہ قرآن ہے جب براق نبی پہ قربان ہو رہا ہے تو مصطفیٰ کا امتی نبی پہ قربان کیوں نہیں ہوگا اس لیے مچل کر بولیے دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور فدا ہونے کا نتیجہ دل منور میرا مدینہ ہے دل منور میرا مدینہ اچھا نعت پاک پڑھنے والا کوئی بیٹھا ہے یہاں پر نہیں اچھا طرز تو پتا ہوگی آپ کو اسی پہ ایک کلام اور بتا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے کوتے کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے اللہ سلامت رکھے آپ کو یہ حکم کی تعمیل تھی اس کی میں نے اس کو پورا کر دیا دراصل ابھی میں 23 تاریخ کو ہی دبئی سے لوٹا ہوں
वहां भी 9 दिन में 6 तकरीरें करवा ली, थक जाती है तबीयत, क्या किया जाए। अब इधर भी इसरार था, उस इसरार में छुपा हुआ प्यार था, इसलिए चला आया। हजरत अल्लामा अतीकुर रहमान साहब ने अभी गुफ्तगू की, मौलाना इमरान साहब ने गुफ्तगू की, इनकी गुफ्तगू सुन रहा था तो मेरे जहन में कुछ बातें आ रही थी और मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो कि अपनी जो सोच करके आया हूं वो निकल जाए। लेकिन अब जब बात आ गई है तो पेश कर देता हूं। हजरत अल्लामा अतीकुर रहमान साहब की गुफ्तगू से मुझे 2 चीजें समझ में आई। पहली चीज तो आपको ये बता दूं कि जिन मस्जिदों में बदअकीदा लोगों का रद नहीं होता है, उन मस्जिदों के इमामों के पीछे पड़ी हुई नमाज कबूल ही नहीं होती। बने मुतवल्ली, हालांकि सरकार अलैहिस्सलाम ने तो यह फरमाया, इदा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा जअलहु क़य्यमल मस्जिद, अल्लाह ताला जिस बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसको मस्जिद का जिम्मेदार बना देता है। लेकिन ये अजीब बेवकूफ जिम्मेदार है, अल्लाह ने इतना बड़ा इनाम दिया और ये इस पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। अब मैंने दावा किया है तो दलील दे दूं। मस्जिदों के अंदर जब इमाम रखो तो पहली शर्त ये रखो, हजरत हमारे यहाँ इमामत तो करोगे मगर शर्त ये है, अगर महीने में 4 जुमे पढ़ रहे हैं, 2 जुमे आप अमल पे गुफ्तगू कीजिए और 2 जुमे आप अकीदे पे बोलिए। वहाबियों का रद्द करना हमारे लिए यहाँ जरूरी है, चकरालवियों का रद्द जरूरी है, बद अकीदा का रद्द जरूरी है। वो कहे क्यों, तो कहना हमें अल्लामा साहब ने एक हदीस सुनाई है। कौन? अल्लामा अतीकुर रहमान साहब, या अगर इनका नाम याद ना रहे तो कहना बरेली से शहजाद आया था, उसने एक हदीस सुनाई है। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इदा ज़हरतिल फितनो अबिल बिदाओ व सुब्बा असहाबी फलयुज़हिरिल आलिमु इल्मा फमन लम यफ़अल ज़ालिक फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वल नासि अजमईन वला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सर्फ़न वला अदला। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर फितने पैदा हो, बिदातें जन्म ले, अगर नबी को अपने जैसा बशर कहा जाए, अब मिंबरों पर बैठकर मौलवी को सिर्फ नमाज के बारे ही में नहीं बोलना है, सिर्फ ज़कात ही पर नहीं बोलना है, इसलिए कि ये अमल है। और कुरान कहता है, इन्नल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात, अमल का तस्किरा कुरान में बाद में आया है, पहले ईमान का तस्किरा आया है। पहले आप खड़े होकर तकरीर कीजिए और कहिए जो नबी को अपने जैसा बशर कहता है वो झूठा है। हमारा अकीदा है, नबी की हकीकत नूर है, सरकार बशर है मगर खैरुल बशर है, और ऐसी पाकीज़ा जात है जिसके लिए बरेली का इमाम कहता है, मैं गदा तू बादशाह, भर दे पियाला नूर का, नूर दिल दूना तेरा दे डाल सदका नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते, फितने पैदा हो, बिदाते जन्म ले, व सुब्बा असहाबी, और मेरे सहाबा को गालियां दी जाए। ये नाम निहाद मौलाई, इनको मैंने बंबई में धारावी की सरजमीन पे कहा था, ये मौलाई नहीं, ये पक्के वबाई हैं। जहां जाते हैं अकीदे पर वबा आ जाती है, मुसीबत आ जाती है, समझ गए। मौलाई दर हकीकत शान मौलाए कायनात बयान करने वाले और सच्ची मोहब्बत करने वाला अगर कोई है तो उसी को मसलके आला हजरत कहा जाता है, और उसके मानने वालों को सच्चा सुन्नी कहा जाता है। तवज्जो है ना। सरकार ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा को गालियां दी जाए। हुजूर अगर गालियां दी जा रही है तो मौलवी साहब अपना मुंह बंद करके बैठे रहे, उनको अपनी इमामत बचाना है, उनको अपना मुसल्ला बचाना है, उनको अपनी नौकरी बचाना है। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वसुब्बा असहाबी, अगर मेरे सहाबा को गालियां दी जा रही है, फलयुज़हिरिल आलिमु इल्मा, तो आलिम पर फर्ज है। और ये भी बता दूं, ये फर्ज किफाया नहीं है, ये फर्ज आइन के दर्जे में है। फलयुज़हिरिल आलिमु इल्मा, आलिम पर जरूरी है अपने इल्म का इजहार
کرے. اے میرے آقا اگر علم کا اظہار نہیں کرتا اس لیے کہ متولی نے کہہ دیا ہے بولنا نہیں, وہابی کے خلاف تقریر مت کرنا اس لیے کہ میرا داماد وہابی ہے, اور دیوبندی کے خلاف تقریر مت کرنا اس لیے کہ میرا چچا دیوبندی ہے. ہم نے کہا تیرے چچا اور تیرے رشتے جائیں, ہماری دیہاتی زبان میں بولے تو چولہے بھاڑ کے اندر چلے جائیں, ہمیں ایسے رشتے داروں کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے عالم پر فرض عین ہے اپنے علم کا اظہار کرے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا بد مذہبوں کا رد کرنا فرض اعظم ہے. اگر کوئی عالم اس فرض اعظم کی ادائیگی نہیں کرتا تو قیامت کے دن پکڑا جائے گا. رسول کریم علیہ السلام نے کہا عالم کی ذمہ داری ہے اپنے علم کا اظہار کرے. حضور اگر نہیں کرتا ہے تو فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, اس پر اللہ کی لعنت ہے, اس پہ فرشتوں کی لعنت ہے, اس پہ سارے لوگوں کی لعنت ہے. حضور آگے فرمائے آپ نے کہہ دیا نا نماز پڑھنے آئے پیچھے اس امام کے, میں نے کہا جمعے آتا ہے تب بھی سن تیری نماز نہیں, پنج وقت آتا ہے سن تیری نماز نہیں, اس لیے کہ تو نے کیا کہا تھا یہاں وہابی کا رد نہیں ہوگا, یہاں دیوبندی کا رد نہیں ہوگا, یہاں نام نہاد مولائیوں کا رد نہیں ہوگا. تو نے رد سے منع کیا تھا. سچویشن ایسی ہے, کنڈیشن ایسی ہے, کیفیت ایسی ہے. ہم نے کہا یاد رکھ تو آج علی کی شان سننے آیا ہے, تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جب مکی مدینہ شریف کے اندر 3 دن بلوائیوں کا قبضہ تھا علی نے گھر میں نماز پڑھی, مسجد نبوی میں نہیں گئے, جبکہ 7.5 لاکھ نمازوں کا ثواب آپ کو 3 دن لے جائیں گے تو 7.5 لاکھ نمازوں کا بظاہر لاس نظر آ رہا ہے, مگر علی نے پھر بھی نہ جا کر اور نہ جا کر ہم عقیدت رکھنے والوں کو یہ بتا دیا مسجد بعد میں دیکھنا ہے, صفے بعد میں دیکھنا ہے, مصلی بعد میں دیکھنا ہے, پہلے کھڑے ہونے والے امام کو دیکھ لینا. اگر امام تمہارے عقیدے کا نہیں ہے مسجد نبوی میں بھی کھڑا ہو تو اس کو مت دیکھنا, مسجد بعد میں دیکھنا ہوتی ہے, پہلے مصطفیٰ کا عاشق دیکھنا پڑتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ سبحان اللہ. جو ہے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سنو اس پر اللہ کی لعنت, سارے فرشتوں کی لعنت, سارے لوگوں کی لعنت. کس پر؟ جو عالم صاحب رد نہیں کرتے, سب کے ساتھ بیٹھ رہے, بڑکی ٹوپی ہے, بڑکی علامہ ہے, علامہ کا ٹائٹل لگا ہے, لیکن حال کیا ہے بولنا مت, سچویشن خراب ہے. اور یہ آج کل جو سچویشن کے نام پر اتحاد کیا ہے نا, اس نے سب سے زیادہ سنیت کا نقصان کرا ہے. نہیں سمجھتے آپ؟ مثال دے دوں, علامہ عتیق الرحمان صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی سیلاب آتا ہے, سیلاب, اور سیلاب کے ساتھ ساری چیزیں بہہ کر کے آتے ہیں, پانی ختم ہو جاتا ہے, گندگی رہ جاتی ہے. یہ جتنے بھی حالات کا رونا رو کر سچویشن کا نام لے کر کے اتحاد کے نام پہ چلتے ہیں, NRC CA وغیرہ کے حالات جب چلے تھے تو سب نے دیکھا نہیں اتحاد ہے, گھروں میں چلو, بیداری لائیں گے, گھروں میں چلو. یہ اللہ نے مصیبت ٹال دی, لیکن اس کے بعد ان خطوں میں جاؤ جہاں وہابی اور دیوبندی دونوں تھے اور سنی مولوی بھی مل کر کے جا رہے تھے. آج ان سے کہو کہ بھائی وہابی الگ ہے, سنی الگ ہے, تو وہاں کی عوام کہتی ہے مولویوں کا آپسی جھگڑا ہے, NRC میں سب ساتھ کھڑے تھے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نقصان ہو جاتا ہے پھر. اب اس کے بعد میں جھیلنا پڑتا ہے کس کو؟ عوام کو. آقا کریم علیہ السلام نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا اس پر اللہ کی لعنت, سارے فرشتوں کی لعنت, سارے لوگوں کی لعنت. آقا علیہ السلام آگے کا ارشاد فرماتے ہیں, اب بد عقیدہ کے بھائی بات نہ کرو, تھوڑا دھیان سے سن لو, مجھے معلوم ہے آپ مجھ سے زیادہ معلومات رکھتے ہو, لیکن کم سے کم ثواب کی نیت ہی سے سن لو, بات چیت مت کرو, میں بہت دور تک کا بھی دیکھ لیتا ہوں. اس لیے کہ غوث پاک کا دیوانہ ہونا, غوث پاک تو اس طرح دیکھتے ہیں کائنات کو, وہ 70,000 کو تقریر سناتے بھی تھے, 70,000 کو دیکھتے بھی تھے. میں 70
70 लोग ना सही तो 7 लोग, 7 नहीं तो कम से कम 7 का आधा 3.5 लोगों को मैं भी एक वक्त में देख लेता हूं। इसलिए बात ना कीजिएगा, ध्यान से मेरी बात को सुने। और ये मेंबर वाले मेंबरान हजरात जो बैठे हैं, जरा ये भी पूरी बेदारी का मुजाहरा करे और मोहब्बत से बोले। सैयद साहब जरा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले। ऐ तक तक दीदम दम न कशीदम वाला मंजर नहीं चाहिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा डिस्चार्ज नहीं, हमेशा चार्ज रहते हैं। इसलिए कि हमें पता है, हमें अपनी ताकत पर भरोसा नहीं, मुस्तफा की जात पे भरोसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, मस्जिद में आके नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, कहा पीछे इस इमाम के। मुतवल्ली साहब थे मेरे पागल, पहले ही कह दिया था रद्द मत करना, बिल्कुल नहीं। हमने कहे तो कर ही नहीं रहा है। तो सरकार की हदीस बोली, वला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सरफन वला अदला, अल्लाह ना उसकी फर्ज कबूल करता है ना नफिल। क्या कहा मेरे नबी ने? बहुत सादा अंदाज में भी, मेरी तकरीर शुरू नहीं हुई है अभी, तो ये जितना है वो अल्लामा अतीक उर रहमान साहब के खाते में जा रहा है। ये इनकी तकरीर का हिस्सा पूरा कर रहा हूं, समझ गए ना। कभी कभी ऐसा होता है कि पिछले हजरात आने वालों के लिए कुछ छोड़ जाते हैं बोलने के लिए कि चलो अब ये हिस्सा इनको दे दो, तो वही मैं पूरा कर रहा हूं। क्या फरमाया? अल्लाह ताला उसकी फर्ज नमाज कबूल नहीं करता। नफिल की तो आप जानते हैं तदाई के साथ जमात जायज ही नहीं है, भीड़ भाड़ के साथ जायज ही नहीं है। तो आप फर्ज नमाज ही तो पढ़ने आते हो, बोलो यार, फर्ज नमाज ही तो पढ़ने आते हो। नागपुर के लोगों, नाक को हटा के कान लेकर के आ जाओ और पूरे कानपुर हो जाओ, ताकि पूरी तरीके से मेरी गुफ्तगू को सुनो। ध्यान से जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो। सरकार अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला उसकी फर्ज नमाज कबूल नहीं करता। अब आप खड़े हो गए पीछे इस इमाम के, सरकार की हदीस कह रही है नमाज कबूल नहीं हो रही, आप कह रहे पीछे इस इमाम के, हुजूर कहते हैं नमाज कबूल नहीं हो रही, वो कह रहे पीछे इस इमाम के। तो मैंने कहा ऐसा इमाम लाया क्यों? और अगर इमाम लेकर के आया था सही तो इसमें इमाम का नहीं, इमाम तो बेचारा रद्द करता, लेकिन ऐसा मुतवल्ली बनाया क्यों जो खुद ही डूब गया और सारी मस्जिद के मुख्तदियों को लेके डूब रहा है, इमाम का भी खसारा कर रहा है। इसलिए अल्लामा अतीक साहब ने जो कहा था, ऐसा शख्स मुतवल्ली बनने के काबिल नहीं, कमेटी का जिम्मेदार बनने के काबिल नहीं, ऐसों को हटाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी कस्टडी में कानपुर के अंदर ये एक मुहिम चलाई थी, तंजीम जाल हक जो मेरी ही देख रेख में चलती है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमने कहा बच्चों से जाओ और जाकर मस्जिदों के मुतवल्लियों से मिलो, और मिलने के बाद कहो मस्जिदों में रद्द होगा। और जिसको हमने देखा कमजोर है, हमने कहा अब ऐसा करो, मोहल्ले वालों को बताओ ये हदीस और कहो भैया नमाज कबूल नहीं हो रही है, तो काय को 20,000 तनख्वाह देते हो, काय को मस्जिद के अंदर इतना डेकोरेशन करते हो, काय को इतना खर्च करते हो। लोगों की समझ में आया भी, ऐसों को अलग भी किया और इमाम से कहा कि रद्द करिए। आप भी अहद व पैमान लीजिए। 2 चीजों का अहद इन्होंने लिया है, आपसे किया है। एक चीज का अहद मैं आपसे करवा रहा हूं, आप ये जिम्मेदारी उठाएं कि जिस मस्जिद का मुतवल्ली अपने इमाम से कहता है रद्द नहीं करना है, तो इमाम से कहूंगा आप रद्द करिए और फिक्र मत कीजिए, इसलिए कि रोजी कोई मुतवल्ली नहीं देता है, रोजी खुदा की जात अता किया करती है। और अल्लाह खुद फरमाता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कहा जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है और वहां से रोजी अता फरमाता है जहां उसका ख्याल भी नहीं आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अच्छा, जो मुतवल्ली इमाम साहब को रद्द से मना करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ राज होता है। या तो उनका किराएदार वहाबी होगा, या उनका रिश्तेदार वहाबी होगा, या उनकी तिजारत वहाबी के साथ होगी। यही तो होता है ना। अब एक बात तो मैंने इधर से अर्ज कर दी, मौलाना इमरान साहब ने भी बड़ी अच्छी बात कही, जो सिलसिला खत्म हो जाता है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सरकार अलैहिस्सलाम ने जब फतेह मक्का फरमा लिया था, तो सरकार अलैहिस्सलाम ने हजरत अली को लेकर के भेजा था ना, और उसमें था या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बादा आमिहिम हादा व इन खिफ्तुम आइलतन फसौफ युगनीकुमुल्लाहु मिन फदली इंशा इन्नल्लाह अलीमुन हकीम।
10वें पारे में सूरह तौबा की तिलावत करें। समझ गए आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पढ़ता हूँ तरावी में अभी, अगरचे मुझे इस वजह से मौका नहीं मिल पाता, लेकिन मेरा आज 15वां पारा था। क्या किया जाए, जिम्मेदारी चारों तरफ की है। अब वो तो नहीं हो पाएगा कि 1 महीने कहीं रह करके कुछ करें, समझ गए आप? लेकिन अल्लाह का फजल है, पढ़ता हूँ, इसीलिए पढ़ता हूँ ताकि कुरान याद रहे। कुरान का याद रखना बहुत जरूरी है, ताकि क़यामत के दिन वो फजीलत मिल जाए और अल्लाह की बारगाह से ये हुक्म हो जाए, इक़रा वर्क़ा वरत्तिल। कुरान कहता, सरकार इरशाद फरमाते हैं ना कि कारी से कहा जाएगा पढ़, और जन्नत का दर्जा चढ़, सीढ़ी चढ़, और तू आहिस्ता आहिस्ता पढ़, ठहर ठहर के पढ़। वो पढ़ता जाएगा, फयुज़ादो बिकुल्लि हसनत फयुज़ादो बिकुल्लि आयतिन हसना, और हर आयत के बदले में एक नेकी बढ़ा दी जाएगी। तो मैं तो इस फजीलत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह याद करता हूं ताकि ये बाकी रहे। बाकी तो अल्लाह ताला करम फरमाने वाला है। मैं अर्ज क्या कर रहा था, कुरान ने कहा ऐ मुशरिको, ऐ ईमान वालो, मुशरिकीन नापाक हैं। अब एक बात मुझे बताइएगा, बड़े सादा अंदाज में समझा रहा हूं, हालांकि मेरा जो सुर है तकरीर करने का, उसमें जाऊंगा तो बात ना बैठे, आपके ज़हनो दिमाग में बैठ ना सके तो मजा नहीं आएगा। मैं इसको तकरीर नहीं बल्कि इसको एक दर्स समझता हूं, सबक। अल्लामा अतीक साहब और हमारे हजरत बैठे और पीछे हजरात बैठे हैं, मैं इन्हीं की बारगाह में अर्ज करता हूँ। कुरान ने क्या कहा, ईमान वालों, मुशरिकीन नापाक है, नापाक है, गंदगी है, नजासत है। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, एक मुशरिक है, उसने शानदार जुब्बा पहना और ऊपर से टोपी भी लगा ली, और उसने लगाया ऊद का शानदार क्या इत्र लगा लिया, और ऐसी खुशबू है साहब, 50 नहीं बल्कि 40 60 हजार रुपए तोला के हिसाब से वो इत्र मिलता है। इसने पूरा जिस्म मुअत्तर किया, और मुअत्तर करने के बाद ये आ गया। अब आपकी मस्जिद में आके कहता है, दरवाजे पे खड़े होके, मौलाना साहब मुझे दाने दो। या मक्का शरीफ चला गया और कहने लगा हरम में मुझे एंट्री दो, इसलिए कि कुरान ने कहा है ईमान वाले मुशरिक, ईमान वालों मुशरिकीन नापाक है। लेकिन देखो मेरे जिस्म पे कहीं नापाकी नहीं, मैंने तो इत्र लगा लिया है, मैंने तो खुशबू लगा ली है, मेरे जिस्म से खुशबू आ रही है। बोलो अब भी उसको पाक कहोगे कि नापाक? इसका मतलब यह है कि नापाकी से मुराद यहां अकीदे की नापाकी। अगर समझ गए हो तो बोलो, नहीं समझ में आया? क्या ख्याल है, समझ में आया? कुरान ने कहा वो नापाक है, हमने कहा वो तो इत्र लगा के आ रहा है लेकिन फिर भी नापाक। तो आप कहेंगे यहां पर जिस्म की नापाकी नहीं, काफिर अगर उम्दा लिबास भी पहन ले, अगर इशारों में समझ जाओ, 10 लाख का कपड़ा भी पहन ले, तब भी नापाक ही नापाक रहेगा। जरा तवज्जो फरमाइएगा, हमने कहा ये अकीदे की नापाकी है, इसलिए कि वो एक खुदा को छोड़ के न जाने किस किस की परस्तिश करता है, इसलिए उसको नापाक कहा गया। मैंने कहा जब उधर नापाकी बद अकीदगी की है, तो अगर कोई सरकार की गुस्ताखी करता हो वो भी नापाकी है कि नहीं? हमने कहा कि जब उस नापाकी की बुनियाद पर मस्जिद से रोका जा रहा है, तो इस नापाकी की बुनियाद पर भी मस्जिद से रोका जाएगा। नहीं समझे? अगर खुदा को कोई एक नहीं मानता तो नापाक है, और सरकार की गुस्ताखी करता है तो नापाकी दोनों बराबर। और जब दोनों बराबर है कारी साहब, तो पोस्टर बाद में देखेंगे, पहले इधर देख ले। उर्दू को दोबारा मुताला करने की जरूरत नहीं है, वो जिस वक्त चाहेंगे उस वक्त पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं कि पहले से इबारत देखना है फिर ऐलान करना है। कारी साहब इबारत देख रहे हैं कि मुझे ऐलान करना है ताकि सही सही पढ़ लूं, ऐसा कुछ नहीं है। अब थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, नापाकी दोनों एक तरह की हो गई ना। सरकार अलैहिस्सलाम पर उतरने वाला कुरान कहता है इनको मस्जिद के करीब मत आने दो, और इधर भी कहा जाएगा इनको मस्जिद के करीब मत आने दो। अब वो मुतवल्ली जो ये कहते हैं भैया रद्द मत करना, इसलिए कि ऐसा ना हो कि हमारी तिजारत बंद हो जाए, हमारा माल बंद हो जाए, तो कुरान ने इसका भी जवाब दिया, वइन खिफ्तुम आइलतन फसौफ युगनीकुमुल्लाहु मिन फज़लिही इंशा। कहा कि सुनो तुम्हें इसका कुछ डर नहीं रखना चाहिए, अगर बदअकीदा का रद्द करेंगे कारोबार बंद कर देगा, हमारी दुकान पे नहीं आएगा, हमारी दुकान नहीं चलेगी तो गुर्बत आ जाएगी। कुरान कहता है सुनो
لو اگر تمہیں غربت کا اندیشہ ہے، بھائی ذرا دھیان سے سن میری بات کو، ادھر ادھر توجہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن نے کہا اگر تمہیں غربت کا، مفلسی کا، اگر فقیر ہونے کا، محتاج ہونے کا اندیشہ ہو تو اس اندیشوں کو نکال دو، ان قریب اللہ چاہے گا تمہیں مالدار کر دے گا، اس لیے کہ مالداری اور مال کوئی وہابی نہیں دیتا ہے بلکہ وہاب عطا کیا کرتا ہے، رب قدیر ہمیں دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا ہمیں ان کی دوستی میں اپنے عقیدے کو خراب نہیں کرنا ہے، بلکہ امام احمد رضا خان کی زبان میں کہنا ہے دشمن احمد پر شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر مولائے کائنات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا جی لگا کے درود و سلام پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان حضرات کو جنہوں نے جلسے کا انعقاد کیا، اور خوشی اس لیے ہے کہ ہم لوگ اپنے بزرگوں کے تو بڑے بڑے عرس کراتے ہیں، لیکن اب 2-4 سال سے یہ بیداری آئی ہے کہ جن کی پاکیزہ محفلیں سجانا چاہیے ہمیں پہلے، ان کی طرف سے ہماری غفلت تھی۔ بالخصوص اسلام کی 4 بڑی شخصیات، سیدنا ابو بکر صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا کائنات۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ جشن مناتے اور منانا چاہیے، اور اس بار پتہ نہیں کیا کمیٹی والوں کو کوئی خوف طاری ہوا یا کچھ نام نہاد مولائیوں کا ڈر ستانے لگا، کیا معاملہ تھا کہ صرف جشن مولا کائنات لکھا، جشن شہادت مولا کائنات کر دیتے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پچھلی بار میں آیا تھا نا تو کسی نے کہا کہ حضرت یہاں کے کچھ مولائی کہہ رہے ہیں دیکھو ان کو ہو کیا گیا۔ سید کیفی صاحب آئے تھے، انہوں نے دکھایا، بولے بریلی میں یہ پوسٹر پہنچا ہے، چونکہ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو کہنے لگے کہ صاحب یہ دیکھیے جشن مشاہدت مولا کائنات، بولے اب تو علی کی شہادت کا بھی جشن منایا جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا بھیا ایئرپورٹ سے آتے ہوئے میں نے کہا جواب ابھی دے دوں یا تقریر میں چاہیے؟ تو کہنے لگے آپ جیسا مناسب سمجھے۔ میں نے کہا چلو تقریر میں سن لینا، جواب تو راستے میں بھی دے دیا تھا، اب آپ کو بھی دے دوں؟ ارے بولو، قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم۔ قرآن پاک کو پڑھو بھیا، کیا ہو گیا سو کہے رہے ہو؟ تھوڑا سا ہمت سے کام لو، اللہ کا فضل ہے مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے نہیں ہو، ابھی آپ کے اندر تندئی اور چستی ہے۔ ذرا غور فرمائے، قرآن کہتا ہے بے شک اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو خرید لیا ہے۔ مثال دے کر سمجھا رہا ہوں، یہ رومال ہے میرے پاس، میں نے کہا مولانا افتخار صاحب آپ یہ رومال لیجیے، انہوں نے کیا کیا 500 نکالے مجھے دے دیے، میں نے رومال ان کو دے دیا، رومال ان کا ہو گیا، پیسہ میرا ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے بلا تشبیہ و تمثیل، اللہ نے ایمان والوں کی جان اور مالوں کو خرید لیا ہے، تو جان ہماری جا رہی ہے، مال ہمارا جا رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے کیا مل رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، یعنی جنت کے بدلے میں خریدا ہے۔ تم جال مجھے پیش کرو، میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا۔ یار پیار سے بول بھائی سبحان اللہ۔ اور کہا تم مال اپنا مجھے دو، میں تمہیں جنت عطا فرما دوں گا۔ اب اللہ نے جن ایمان والوں کی جان اور مالوں کو خریدا تھا، ان کی کیفیت، ان کی صفت، ان کی وشیشتا، ان کی بیوٹی بیان کی جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اب جہاد کرتے ہیں تو قتل کرتے ہیں یا قتل کیے جاتے ہیں، یعنی ان کو جہنم رسید کرتے ہیں اور خود شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، یہ توریت میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، قرآن میں بھی ہے۔ ومن اوفى بعهده من اللہ، اور اللہ سے زیادہ اس کے وعدے کو پورا کرنے والا
والا کون ہے؟ اللہ جو وعدہ کرتا ہے اس سے زیادہ کوئی پورا کرنے والا نہیں۔ قرآن نے کہا فاستبشروا ببیعکم الذی بایا، تم بھی اب خوش ہو جاؤ اس بیع پر، اس خرید پر، اس خرید و فروخت پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اپنے رب کی بارگاہ میں کی ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم۔ قرآن کہتا ہے یہ بڑی کامیابی ہے۔ میں نے کہا علی نے جب شہادت کا جام پیا تھا تو قرآن کہہ رہا ہے، پہلے قرآن نے کہا ہم نے جانوں کو لے لیا ہے، ہم نے مالوں کو لے لیا ہے، علی نے اپنی جان رب کی بارگاہ میں بیچ دی جنت کے بدلے۔ قرآن نے کہا اچھا سودا کیا علی تو نے، فاستبشروا، خوب خوش ہو جاؤ۔ اور جب علی خوش ہوتے ہیں تو کہتے ہیں چونکہ جب آپ کے وار ہوا تھا ابن ملجم نے وار کیا تو آپ نے کہا تھا، ابن ملجم نے جب وار کیا تو آپ نے کہا تھا فزت برب الکعبہ، مجھے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ اور جب کامیابی ملتی ہے تو رویا نہیں جاتا، ماتم نہیں کیا جاتا، سینے نہیں پیٹے جاتے ہیں، بلکہ جشن کی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن مولائے کائنات، مسلک اعلی حضرت۔ اور جس کا تم جشن منا رہے ہو یہ وہ علی ہے جس پہ شہادت ناز کرتی ہے۔ بالترتیب آؤں گا، میں بھی دیکھ رہا ہوں چہرے کتنے متحرک نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ محنت وہیں کرنا چاہیے جہاں سامنے والے بھی کچھ قربانی کے لیے تیار ہیں، ورنہ تو آپ جانتے ہیں ہمارے سربراہوں کو قوم نے کتنے دھوکے دیے، لیکن آپ نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ توجہ ہے؟ میں نے ایک جملہ بولا، میں بات اس کی کر رہا ہوں، اس علی کی کہ جس پہ شہادت ناز کرتی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کوئی دلیل؟ میں نے کہا کہ انہی کے لختے جگر ہیں امام حسین، اور امام حسین کے لیے میرے پیر سرکار تاج الشریعہ نے جب خراج پیش کیا تو کہنے لگے شہنشاہ شہیدہ ہو، انوکھی شان والے ہو، حسین ابن علی تم پہ شہادت ناز کرتی ہے۔ اب ہم نے کہا علی پہ شہادت کیسے ناز نہ کرے؟ سرکار نے خود ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما۔ میرے سرکار نے فرمایا سنو، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ یہاں تک تو بات ہو گئی ہے، اور کیسے ہیں علی؟ ذرا غور کرنا، علی کی شان کیا ہے؟ علی کا ایک بیٹا امام حسن ہے، سرکار کے کاندھوں پہ بیٹھے ہیں، دوسرے امام حسین ہے، سرکار کے کاندھوں پہ بیٹھے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ کبھی کبھی بیٹا اپنے باپ سے مرتبے میں علمی اعتبار سے بڑھ جاتا ہے، تو کیا حسن و حسین کو سرکار نے جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے تو کیا حسنین علی سے بڑھ گئے؟ اس سوال کا جواب میرے نبی نے پہلے ہی دے دیا، فرمایا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، حسنین کا بابا حسنین سے بہتر ہے، حسنین میں حسین ہے۔ جب حسین پر شہادت ناز کر رہی ہے تو علی کی ذات پہ بھی شہادت ناز کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ رسالت، جشن مولائے کائنات، ذکر مولائے کائنات، مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ۔ اور بتاؤں، صحابہ میں علی وہ ہیں جن کی سب سے زیادہ حدیثوں میں فضیلتیں آئی۔ وہ بدبخت نام نہاد مولائی سنے ہمیں، ہم جو علی کی شان بیان کرتے ہیں وہ تمہارا باپ اگر نام نہاد مولائی ہے تو وہ بیان نہیں کر پایا۔ سننی ہے تو کوئی شکوہ نہیں۔ میں نے ایک قید لگائی نا، اگر مولائی ہے تو، اگر کسی کوئی نام نہاد مولائی ہے اور اس کا باپ سننی ہے تو اس سے خطاب نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اپنوں کو کہیں سے بھی نکال لیتے۔ نہیں سمجھے بات کو یار؟ جملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا بات؟ 20واں روزہ ہی تو ہے، جنگ میں جا کے شہادت تھوڑی پانے والے ہو، ابھی رمضان ہی رکھا ہے، وہ بھی موسم بڑا اچھا چل رہا ہے۔ مئی جون کا جب موسم آئے گا تو نہ جانے کتنے زندہ رہیں گے، کتنے چلے جائیں گے۔ سمجھ گئے آپ؟ ہاں، اس لیے تھوڑا سا بیداری کے ساتھ محبت سے بولے ذرا سبحان اللہ، اور پیار سے بولو
الحمدللہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنوں کو نکال لاتے ہیں، اور یہ ذہن بھی حضرت حسان ابن ثابت سے ملا جب میرے نبی علیہ السلام کی شان میں کفار قریش نے توہین میں اشعار لکھے اور ہجو کی میرے سرکار کی شان میں توہین کی، سرکار علیہ السلام کھڑے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا اے میرے صحابہ کیا بات ہے، تلواروں سے میری مدد کرتے ہو، مال سے میری مدد کرتے ہو، زر سے میری مدد کرتے ہو، لیکن زبان سے میری مدد کیوں نہیں کرتے؟ کہا آقا کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت حسان ابن ثابت نے آقا میں آپ کے لیے تیار ہوں، آپ کے دفاع کے لیے تیار ہوں۔ سرکار نے فرمایا حسان تم کیسے ان کی ہجو کرو گے؟ میں بھی قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے کہ قبیلہ بنو ہاشم بھی تو قریشی کی شاخ، اسی کی برانچ ہے۔ اب اگر تم ان کو برا کہو گے تو ان کے خاندان کو برا کہنا میرے خاندان کو برا کہنا ہوگا۔ حضرت حسان نے عرض کیا تھا آقا میں آپ کو ان کے بیچ سے ایسے نکال لوں گا جیسے آٹے سے بال نکال دیا جاتا ہے۔ ہم اپنوں کو کہیں سے بھی نکال لیتے۔ اب تو سمجھے میری بات کو؟ تھک گئے آپ لوگ، دیکھیے جا رہے ہیں سب، لیکن لوگوں کو دیکھ کے یہی کہوں گا جانے والے نہیں آنے والے، آنکھیں رو رو کے سو جانے والے۔ اللہ کرے ابھی وہ والی کیفیت نہ ہو۔ ہاں آپ لوگ تو ہیں نا زندہ، بیدار ہیں؟ ارے بولو، سنو گے؟ اور تو ایسے بول کے سنو گے؟ سبحان اللہ بولو بولو۔ اچھا آپ کہو گے سبحان اللہ بار بار کیوں بلوا رہے ہو؟ میں نے کہا یار میں بار بار نہیں 100 بار بلواؤں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اچھا ہی تو کروا رہا ہوں، اور قرآن پہ عمل کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو ہے نا، پوری آپ پڑھ لیجئے۔ اوفوا بالعقود احلت لکم، سورہ مائدہ کی تلاوت کیجئے، آخر میں کیا ہے؟ وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری پہ ایک دوسرے کی مدد کرو، تو مدد ہی تو کر رہا ہوں۔ اور میرے نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں اول من یدعا الی الجنۃ یوم القیامہ الذین یحمدون اللہ تبارک و تعالی فی السراء والضراء۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن جس جماعت کو سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا وہ لوگ ہوں گے جو خوشی میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، غم میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ شادی آئی تو بینڈ باجا لے کر کے آ گئے، موت ہو گئی تو تیجا کرا لیا۔ اگر گھر کے اندر کسی بچے کے لیے ختنہ کا انتظام کیا گیا ہے، ختنہ ہوئی ہے تو پھر یہاں ناچ گانا کر لیا۔ اور اگر کسی کا کوئی بیمار ہو گیا اور بہت زیادہ حالت سیریس ہے تو کہا مولانا صاحب ختم قادریہ کر دیجیے، ابا بہت بیمار ہے۔ میں نے کہا کیسا مطلبی مسلمان ہو گیا رے، تو خدا کی بارگاہ میں بھی مطلب نکالنے کے لیے آتا ہے۔ لیکن سرکار فرماتے قیامت کے دن سب سے پہلے جس جماعت کو جنت کی طرف بلایا جائے گا وہ لوگ ہوں گے جو خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، غم میں بھی اللہ کو۔ یہ حدیث سمجھ گئے ہوگے تو انشاءاللہ یہ سب کام نہیں کرو گے۔ بات چل رہی تھی کہ حضرت علی کے فضائل میں سب سے زیادہ حدیثیں آئی ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد میرے حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں ما جاء لأحد من اصحاب رسول اللہ من الفضائل ما جاء لعلی بن ابی طالب۔ فرمایا سنو، جتنی خوبیاں حدیثوں میں علی کی آئیں اتنی کسی کی نہیں ہے۔ اور یہ روایت اعلیٰ حضرت نے مطلع القمرین میں ذکر کیا۔ اب میں سمجھ رہا ہوں تمہارے ذہن میں سوال کیا آ رہا ہوگا، کہو تو میں بتا دوں۔ سوال یہ آتا ہوگا کہ پھر جب سب سے زیادہ فضیلت حضرت علی کی آئی ہے تو مرتبہ علی کا بڑا ہونا چاہیے، یہی نا؟ ارے سوال تو آ سکتا ہے، ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا ہے تو سن لو، یا ان کے ذہن میں آ جائے تو ان کو جواب دینے کے لیے۔ ایک ہوتی ہے فضیلت، ایک ہوتی ہے افضلیت۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ فضیلت الگ ہے، افضلیت الگ ہے۔ امام ہے نماز پڑھا رہا ہے، بڑی فضیلت ہے۔ قرات الامام قرات اللہ، قرات الامام قرات اللہ، امام کی قرات مقتدی کی قرات۔ مگر کیا ہر امام کو محدث کبیر کہو گے؟ ارے نہیں سمجھے، امام صاحب قبلہ 5 وقتہ نماز پڑھا رہے ہیں بڑی مسجد کے اندر، لیکن محدث کبیر نے ایک بار بھی آ کے نہیں پڑھائی،
تو کہوگے یار ہمارے امام صاحب محدث کبیر سے افضل ہے اس لیے کہ یہ اس مسجد میں 5 وقتہ پڑھاتے، انہوں نے کبھی نہیں پڑھائی۔ میں نے کہا فضیلت اپنی جگہ ہے، افضلیت اپنی جگہ ہے، اور اگر ابو بکر کی افضلیت سمجھنا چاہتے ہو تو ایک حدیث آپ کو سنائے دیتا ہو۔ مطلع القمرین کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی پاکیزہ حدیث کو اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا۔ پیچھے والے چچا توجہ ہٹ رہی ہے، دائیں بائیں نہ لے کے جائیے چچا، توجہ میری بات کو ذرا دھیان سے سنیے۔ میں سمجھ گئے ہوں گے ہمارے چچا جو ریشے سفید رکھتے ہیں، ان کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں میں آقا کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، سرکار نے فرمایا اتانی جبریل و آنفا، کہا تھوڑی دیر پہلے ابھی جبریل آئے تھے۔ کہا آقا علیہ السلام پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے جبریل سے کہا حدثنی بفضائل عمر بن الخطاب، اے جبریل ذرا مجھے عمر کی خوبیاں بتاؤ، عمر کے فضائل سناؤ۔ حضرت جبریل نے عرض کیا آقا لو حدثتک بفضائل عمر منذ ما لبس لوح فی قومہ ما نفدت فضائل۔ کہنے لگے آقا اگر میں عمر کی فضیلت، بھیا دھیان سے ذرا ایک روایت نکلنا نہیں چاہیے ذہن سے ورنہ کچھ نہیں سمجھ پاؤ گے، بڑی دور سے لے کر کے آ رہا ہوں۔ حضرت عمر کی فضیلت سرکار نے، ابو بکر کی فضیلت نہیں، حضرت عمر کی فضیلت کی بات آئی۔ سرکار نے کہا جبریل بتاؤ عمر کی خوبیاں کتنی ہے بتاؤ۔ کہنے لگے لو حدثتک بفضائل عمر، حضور اگر میں عمر کی فضیلتیں بیان کروں، دوسرے خلیفہ کی فضیلتیں بیان کروں، عمر کی فضیلتیں، اور کتنے دن 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 300 سال نہیں، بلکہ جتنے سال حضرت نوح اپنی قوم کے اندر رہے تبلیغ فرماتے رہے۔ اب آپ کہیں گے کتنے سال رہے؟ ہم نے کہا چلو سورہ عنکبوت کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کے درمیان رہے۔ اب حدیث کا ترجمہ یہ ہوگا، حضرت جبریل کہہ رہے آقا اگر 950 سال تک میں عمر کی خوبیاں بیان کروں تو سال تو ختم ہو جائیں گے مگر عمر کی خوبیاں اور فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ اب کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ پھر عمر سے زیادہ فضیلتیں کس کی ہوگی، عمر سے زیادہ فضائل اور خوبیاں کس کی ہوگی؟ میں نے کہا سرکار نے فیصلہ کر دیا وَإِنَّ عُمَرَ، حضرت جبریل نے فیصلہ کر دیا، آقا کی بارگاہ میں عرض کیا وَإِنَّ عُمَرَ حَسَنَةٌ مِّنْ حَسَنَاتِ أَبِي بکر، کہا آقا یہ عمر کی خوبیاں ہے جو 950 سال میں ختم نہیں ہو رہی ہے، لیکن عمر ابو بکر کی بے شمار نیکیوں میں سے ایک ہی نیکی کا نام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ توجہ ہے، سمجھ میں آیا؟ تو سب سے زیادہ فضیلت حدیث میں کس کی ہے؟ حضرت علی کی۔ اونچا بولے اور گھبراتے کائے ہو؟ اعلیٰ حضرت کی سند دے رہا ہوں، کسی کا باپ بھی نہیں کاٹ پائے۔ بات سمجھ گئے نا؟ اور لیکن غلط مطلب بھی نہیں نکال پائے گا، اس لیے کہ مطلع القمرین میں ساری باتوں کو واضح کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبی بتاؤں، اعلیٰ حضرت نے 5 شعر لکھے حضرت علی کی شان میں، اور 5 شعر عربی کے اٹھا کر لکھ کر فرمایا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ یہ اشعار یاد کر لے تاکہ علی کی شان اس کے دماغ میں بیٹھی رہے۔ اب تمہیں یاد تو نہیں ہے لیکن میں سنائے دیتا ہوں۔ وقت زیادہ ہو گیا نہیں؟ اگر ناگپور کے لوگ 1.5-2 گھنٹے تک سحری کرتے ہو تو ختم کر دیتا ہوں۔ اچھا پیچھے اچھا کھاتے ہیں نا ماشاءاللہ، بڑے بڑے وہ رہتے ہیں، کیا ہوتا ہے اس کا تباہ، ہاں نہیں دیکھ تو رہتی ہے، دیکھ میں تھوڑی کھاتے ہیں، ہاں تباہ کہتے ہیں اس کو، تشتری کہہ دیتے ہیں اور کچھ بھی بول دیتے ہیں، بارہ وہ بڑے بڑے رہتے ہیں، پھر 4 لوگ 4 پہلوان اس پہ ڈٹتے ہیں۔ میں نے بھی 12 سال قرآن سنایا مہاراشٹر میں، اور ایک ہی مسجد میں 10 سال کنٹینیو سنایا، اور میں دیکھتا تھا وہاں دالچا بڑا مشہور ہے، یہاں تو نہیں بنتا ہے لیکن قریشی حضرات کے یہاں تو دالچا لازم ہے، سب کھایا ہے نا 10 سال تک 12۔ تو انشاءاللہ سنیں گے تھوڑی دیر اور، کتنی دیر اور سننا ہے؟ کتنا بج گئے؟ اصل میں رمضان کے ایام میں وقت کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، چونکہ یہاں سارے کام ٹائم ٹیبل
ایک دم درست ہو جاتا ہے رمضان میں، ہے نا. اور رمضان میں آپ کو بھولے بچھڑے نمازی بہت ملیں گے، کوئی اس کونے میں سو رہا ہے، کوئی اس کونے میں سو رہا ہے. رمضان کے بعد دیکھو تو پھر چہرے نظر نہیں آتے. یہ سب غلط طریقے ہیں. 5 وقتہ نماز پڑھیے، مسجدوں کو آباد کیجیے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں 5 شعر عربی کے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان اشعار کو یاد کر لیا جائے، تھوڑی سی آواز بھی کھول دی جائے. یہ دبا رہا ہے تو کم سے کم تھوڑا فری کر دیں اس کو. غور فرما رہے ہیں آپ. پہلا شعر بتاؤں. میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فضائل خود بیان کیے. حضرت علی ہی کے شعر ہے. آپ کہتے ہیں محمد النبی اخی و شہری. فرمایا لوگوں سنو، سرکار علیہ السلام میرے بھائی بھی ہیں اور میرے خسر بھی ہیں. اور آگے کہا وحمزہ سید الشہداء عمی، امیر حمزہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے چچا ہے. آپ نے دیکھ لی نا، 3 رشتے سمجھ گئے. کہا نبی علیہ السلام میرے بھائی بھی ہے اور کہا میرے خسر بھی ہے. سرکار علیہ السلام نے خود ایک موقع پر ارشاد فرمایا. آقا کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر صحابہ اکرام کے درمیان بھائی چارگی قائم کی. سرکار جب ہجرت کر کے آئے اور آنے کے بعد ایک انصاری صحابی کو لیا، ایک مہاجر صحابی کو لیا. فرمایا آج سے یہ تمہارا بھائی ہو گیا. اس کا اثر یہ ہوا کہ انصاری صحابی کے پاس زمین تھی تو آدھی اس کو دے دی. اگر 2 بیویاں تھی، ایک کو طلاق دے کر کے اس کے نکاح میں کر دی. سرکار علیہ السلام نے سب کا بھائی بنا دیا. حضرت علی نے دیکھا اس کا بھی بھائی بن گیا، اس کا بھی بن گیا، لیکن آقا نے میرا کوئی بھائی نہیں بنایا. حضرت علی کی روایت کے تعلق سے روایت ہے فبکا علی ابن ابی طالب. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے. جب روئے تو میرے نبی نے فرمایا علی کیا بات ہے؟ کہنے لگے آخیتا، اے میرے آقا اپنے بھائی چارگی قائم کی ہے بین ھذا و ذاک، ان کے درمیان. ولم تو آخی بینی، سرکار آپ نے میرے اور کسی اور کے درمیان بھائی چارگی قائم نہیں کی. تب سرکار کی رحمت جوش میں آتی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا علی یا علی. توجہ ہے. حضرت علی نے کہا محمد النبی اخی و سحری، حضور میرے بھائی بھی ہیں، میرے خسر بھی ہیں. وحمزہ سید الشہداء عمی، حضرت امیر حمزہ میرے چچا ہیں. اور سنو وجعفر الذی یضحی ویمسی یطیر مع الملائکۃ ابن امی. فرمایا جانتے ہو جعفر طیار کو، جن کے دونوں بازو جنگ میں کٹ گئے، جب شہید ہو گئے تو سرکار علیہ السلام کی کرم نوازی یہ ہوئی کہ رب کی بارگاہ میں دعا ہو گئی، اللہ نے قبول فرما لی. حضرت جعفر طیار کو اللہ نے 2 فرشتے عطا فرما دیے. اور ایک دن میرے نبی تشریف فرما ہے، آسمان کی طرف دیکھا، مسکرانے لگے. صحابہ اکرام نے عرض کیا آقا کیا ہوا؟ فرمایا ابھی میرا بھائی جعفر اڑ کر جا رہا تھا تو اس کے دونوں طرف 2 فرشتے بھی تھے. ایسے نہیں یار، ایسے نہیں. میں شان مولا کائنات بیان کر رہا ہوں بھائی. ایسا بولو کہ مولائیوں کے دل کے اندر خوف پیدا ہو جائے. توجہ ہے. نام نہاد چھپا ہوا ہے، اصل تو ہم ہے نا. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جعفر الذی یضحی ویمسی یطیر مع الملائکۃ ابن امی. فرمایا سنو میرا جعفر میرا وہ بھائی ہے جو صبح اور شام فرشتوں کے ساتھ سیر کرتا ہے، گھومتا پھرتا ہے. وہ کوئی اور نہیں، میرا سگا بھائی ہے. اور آگے آپ نے فرمایا وا بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سکنی و عرسی. فرمایا فاطمہ میری بیوی ہے. فاطمہ اونچا بولو کون ہے؟ اور حضرت فاطمہ ایسی بیوی بن گئی نا. جب حضرت فاطمہ جوان ہوئی تو رشتے آئے، الگ الگ صحابہ کے نام ملتے ہیں، سب نے رشتے بھیجے.
حضرت علی سے کہا، حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت ام سلمہ نے، تینوں نے مشورہ دیا، علی تم جا کر کے اپنا رشتہ بھیج کیوں نہیں دیتے؟ حضرت علی نے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے، میں کیسے رشتہ بھیجوں، لیکن اچھا مشورہ تھا، قبول کر لیا، پاکیزہ نسبت تھی، قبول کر لی۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، سر جھکائے ہوئے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی کس لیے آنا ہوا؟ کہنے لگے حضور فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں، فاطمہ کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے سرکار نے پہلے ہی فرما دیا تھا انتظروا فیہا امر القضاء، یہ تمہاری ہماری بیٹی نہیں ہے، یہ میرے نبی کی بیٹی ہے۔ اگر ہماری بیٹی ہو، آپ کی بیٹی ہو، ہماری بہن ہو، آپ کی بہن ہو، کوئی کہے بھیا تمہاری بیٹی کے ساتھ ہم اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہو تو جائے گا، لیکن پہلے بیوی سے مشورہ کرو، پہلے اپنے باپ سے پوچھ لیتا ہوں، خاندان کے لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا یہ دنیا کی بیٹیاں ہیں، جن کے دنیا کی بیٹیاں ہیں، جہاں دنیا دار کے فیصلے کا انتظار کیا جاتا ہے، یہ مصطفیٰ کی بیٹی ہے جہاں پروردگار کے فیصلے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا علی انتظر فیہا امر القضاء، میں ابھی فاطمہ کے بارے میں ڈیسیزن فیصلہ اس وقت سناؤں گا جب میرے رب کا فیصلہ آ جائے۔ جبریل آ گئے اور آنے کے بعد کہا حضور رب نے علی کا رشتہ قبول فرما لیا ہے، اب فاطمہ کی شادی علی سے کر دو۔ میرے سرکار گھر سے اٹھے، اٹھنے کے بعد حضرت علی کے گھر پہنچے، اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا، کہا کہ علی خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارا رشتہ قبول فرما لیا ہے۔ اب پورا واقعہ بیان نہیں کروں گا، اب سنو میرے علی کیا کہتے ہیں۔ فرمایا بنت محمد سکنی و عرسی، آگے آگے آپ فرماتے ہیں سنو سنو ذرا پہچانو تو صحیح، فَأَيُّكُمْ لَهُ سَهْمُ الْقَسَامِ، کہا کہ فاطمہ میرے نبی کی بیٹی، سب سے چہیدی بیٹی، کسی اور کے گھر میں نہیں آئی، شادی ہو کر آئی ہے تو علی کے نکاح میں آئی ہے۔ کہا بولو کس کے پاس وہ حصہ ہے جو علی کو ملا ہے؟ یار ادھر والے بڑے کمزور ہیں۔ ارے بھائی کورونا کی ڈوز نہیں لگوائی تھی کیا آپ لوگوں نے؟ کورونا کی ڈوز نہیں لگوائی تھی، اور کچھ ایسا بھی ہوا کورونا کی ڈوز لگوا کر کے مر گئے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے انسان اوز ڈوز سے نہیں بچتا ہے، اللہ کی قدرت سے بچتا ہے۔ ابھی میں دبئی میں تھا تو میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، رات کو جب میں آیا نا تو وہ میں نے یہ بتایا تھا ایک صاحب کو، تو ایک مصری تھا، مصر کا رہنے والا، جامع ازہر میں پڑھا تھا، وہ سرکار کی حیات کا انکار کر رہا تھا۔ میں نے عربی میں بات کری، عربی میں بات کر کے میں نے کہا کہ انا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کان حیا فی قبرہ وہناک دلائل کثیرہ تدل علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان حیا فی قبری۔ میں نے کہا بہت ساری دلیلیں ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں قرآن کہتا ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا۔ میں نے کہا ٹھیک، اچلو الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولکن لساعۃ واحدہ، تھوڑی دیر کے لیے حضور کو موت آئی، اس کے بعد میں پھر حضور کی روح پاک آپ کے جسم کی طرف۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی حیات کے بارے میں نے پوچھا، میں نے کہا حیات کس سے؟ ابھی جملہ میں نے بولا نا کہ ان کو پتہ نہیں کہ انسان زندہ رہتا ہے تو قدرت الہی سے رہتا ہے، ڈوز سے نہیں رہتا۔ میں نے کہا ایک بات بتائیے قاری صاحب، میں نے سوال کیا بتاؤ حیات کس چیز کو کہتے ہیں، کس سے حیات ہوتی ہے؟ بولا روح سے زندگی ہوتی ہے، روح سے زندگی ہوتی ہے۔ میں نے کہا نا روح سے میں زندگی نہیں مانتا، میں اللہ کی قدرت سے زندگی مانتا ہوں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات الذی خلق الموت والحیات الذی خلق الموت والحیات۔ قرآن نے کہا وہ اللہ جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے، وہ اللہ جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا ہے۔ اب آؤ مسلم شریف کی حدیث اٹھاتے ہیں، حضرت علی نے
شہادت کا جام پیا، شہید بھی زندہ ہے اور شہیدوں کا شہید بھی زندہ ہے اور نبیوں کا امام بھی زندہ ہے۔ ہم نے کہا حیات روح کی بنیاد پر نہیں، حیات قدرت الہی کی بنیاد پر ہے۔ اگر روح کی بنیاد پر ہے تو میں نے کہا جواب دو۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ السلام کے دو عاشق ہیں اور تینوں کے تینوں تابعی تھے، صحابی نہیں تابعی تھے۔ برکاتی ٹوپی ذرا توجہ کرے ادھر اور دھیان سے میری بات کو سنے۔ تین تابعی ہے، ایک کا نام مسعود ابن ربی ہے، دوسرے کا نام بھی ایک کا نام مسعود ابن حراش ہے اور دوسرے کا نام ربی ابن حراش ہے، تیسرے کا نام ربعی ابن حراش ہے، تینوں سگے بھائی ہیں۔ حضرت مسعود نے کہا جب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں کہ مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ کیا ہے میں ہنسوں گا نہیں۔ انہوں نے زندگی میں ہنسنا بند کر دیا، کبھی نہیں ہنسے۔ جیسے ہی جسم سے روح نکلی، اب توجہ دینا، جسم سے روح، ایسا فلسفہ آپ کو شاید پہلی بار سننے مل رہا ہو، سرکار کی حیات کا ثبوت دے رہا ہوں اور اس لیے دے رہا ہوں، بات ذہن میں آ گئی تو بتائے دیتا ہوں، کبھی کبھی نکلتی ہیں ایسی اچھی باتیں۔ توجہ، میں نے کہا حیات خدا کی قدرت کی بنیاد پر حضرت مسعود کا انتقال ہو گیا۔ کہا تھا میں کبھی ہنسوں گا نہیں جب تک کہ نہ دیکھ لوں کہ میرا ٹھکانہ مرنے کے بعد کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انتقال ہو گیا، جسم روح سے نکل گئی۔ غسال آیا دھلانے والا، کپڑا غسل دینے والا، ذرا دھیان دینا، جنازہ اٹھایا، تختہ غسل پہ رکھا، جیسے ہی تختہ غسل پہ رکھا حضرت مسعود ہنسنے لگے۔ بول یار بھائی، بول بول بول، سبحان اللہ، ہنسنے لگے۔ اب ہنس رہے ہیں، غسال کپڑا پھاڑ رہا ہے یہ ہنس رہے ہیں، غسال پانی ڈال رہا ہے یہ ہنس رہے ہیں۔ میں نے پوچھا مصری بھائی ذرا یہ تو بتا، اگر حیات روح کی بنیاد پر تھی، انتقلت الروح عن الجسد، جسم سے روح تو الگ ہو گئی اور تختہ غسل پر چلے گئے لیکن پھر بھی ہنس رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حیات روح کی بنیاد پر نہیں، قدرت الہی کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ بھیا کہاں کھو گئے؟ سمجھ میں آ رہی ہے سفید ٹوپی بھیا؟ سمجھ میں آیا چشمے والوں؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ اب حضرت ربی ابن حراش دوسرے بھائیے نے کہا تھا میں بولوں گا نہیں جب تک کہ یہ نہ دیکھ لوں کہ میرا ٹھکانہ کیا ہے، اور ربعی نے بھی یہی کہا تھا۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا اور ان کا انتقال ہو گیا اور جیسے ہی غسال ان کو لے کے پہنچا کہاں تختہ غسل پر، یہ بولنے لگے اور بول بول کے کہہ رہے ہیں سنو میرا ٹھکانہ جنت ہے، سنو میرا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب ادھر غسال دھلا رہا ہے، یہ اپنے گھر والوں کو بشارت دے رہا ہے، اپنے گھر والوں کو بشارت دے رہا ہے۔ ہم نے کہا یہ بھی بتا رہا ہے حیات قدرت الہی کی بنیاد پر ہے۔ اور آخری بات عرض کر دیتا ہوں، سرکار جب مکہ یا مدینہ سے چلتے تھے وہ لوگ پتھر میرے نبی پہ سلام پیش کرتے تھے کہ نہیں؟ درود پڑھتے تھے نا؟ سرکار علیہ السلام درود پڑھتے تھے۔ میں نے کہا جس باڈی کے اندر پہلے روح تھی بعد میں اللہ نے پلٹا دی، یہ بھی ایک دلیل ہو گئی۔ اور میں نے کہا جس پتھر کے اندر کبھی روح تھی نہیں وہ میرے نبی پہ درود و سلام پیش کر رہا ہے، اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ یہ اللہ کی قدرت پر ہے۔ رب چاہے تو روح نکلنے کے بعد بھی بندے کو حیات عطا فرما سکتا ہے۔ جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ پتھروں کو زندگی دے دے، جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ مرنے کے بعد بھی بولنے کی طاقت دے دے، میں نے کہا رب اس بات پر قادر ہے کہ ایک آن کے لیے نبی کو موت آئی اور پھر اللہ نے ان کی زندگی کو ظاہری زندگی سے کہیں بہتر بنا دیا۔ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ اچھا میں نے کہا ایک بات اور بتاؤ، جب بات آ گئی تو کلیئر کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا ایک بات یہ بتاؤ، قبر میں جو سوال ہوتا ہے، ہاں بھیا میں بات ٹال نہیں رہا ہوں، الحمدللہ پڑھنے والا آدمی ہوں، ایک موضوع پہ 2.5-3 گھنٹہ بھی بول سکتا ہوں، بولتا ہوں۔ یہ بات بیچ میں آ گئی تو میں نے عرض کر دیا۔ اصل میں آج کل یہی مسئلہ بہت زیادہ چل رہا ہے نا، سارے سڑے وہابی اسی میں مرے ہوئے ہیں، اور وہابی سڑیں گے مریں گے،
हम लोग नहीं, मौत आएगी इंशाअल्लाह फिर सुकून होगा। नसमतुल मोमिनी ताइरुन यालक़ु फी शजरिल जन्नह हत्ता युरजिअहु अल्लाहु तबारक व तआला फी जसदी यौम यबअसु। मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, ईमान वाले का जब इंतकाल होता है अल्लाह ताला उसकी रूह को परिंदे की शक्ल दे देता है। वो परिंदा कहीं और नहीं बल्कि जन्नत के दरख्तों में रहता है। सरकार कब तक रहेगा? हदीस का तर्जमा है, जब तक कयामत आएगी नहीं ईमान वाली की रूह जन्नत के दरख्त से जाएगी नहीं। हवाला दे दूं, आला हजरत का किताब का रिसाला है फतावा करामाते गौसिया, पढ़ लीजिए, हदीस तहरीर की गई है, उसमें आपको जवाब मिल जाएगा। हमने कहा जहां कोई नहीं पहुंच पाते हैं आज के हजरत, वहां आला हजरत पहुंच जाते। फतेह मक्का का भी दिन तो है आज, है ना? तो फतेह मक्का का पाकीज़ा दिन है। आपको मालूम होना चाहिए फतेह मक्का जब हुआ था और उससे पहले जो सुलह हुदैबिया का मौका था तो सरकार सारे शर्तें मान रहे थे काफिरों की, और काफिरों की सारी शर्तें तक तस्लीम करते चले जा रहे हैं। यहां तक कि हजरत उमर ने कह दिया, आका क्या इस्लाम सच्चा नहीं, कि आप सच्चे नहीं, कि आप कुफ्फार की सारी बातें मानते चले जा रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम क्या मामला है, आप सारी शर्तों को मानते चले जा रहे हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्यों आखिर उनकी सारी शर्तों को मान लिया था? क्या वजह थी कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम उनकी सारी शर्तों को मानते चले जा रहे थे? मैंने एक जुमला अर्ज किया था एक शेर की शक्ल में, मैंने एक शेर में क्या अर्ज किया है, जाहिरी हालत से लगता था कि दी कमजोर है, जाहिरी हालत से सुलह हुदैबिया के मौके पर जाहिरी हालत से लगता था कि दी कमजोर है, पर बनी मजबूत ताकत बिल यकी फतह हराम, पर बनी मजबूत ताकत बिल यकी फतह हराम। क्यों न तर इसके बया से हो ज़बा शहजाद की, जबकि है हम सब की अजमत बिल यकी फतह हराम। बहुत सारे अशार है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आका अलैहिस्सलाम के सहाबा क्या कह रहे थे, अल-यौम यौमुल मलहमा, अल-यौम यौमुल मलहमा, आज जंग का दिन है, आज जंग का दिन है। लबी की लैंग्वेज देख, लबी की फसाहत देख, लबी की जबान देख, लबी का साहित्य देख, लबी का अदब देख, लबी का इल्म देख। सरकार ने मलहमा में लाम को हटाकर सिर्फ रा को रख दिया और माना बड़ा अच्छा हो गया। सहाबा कह रहे थे आज तो बदले का दिन है, मेरे नबी ने कह दिया लाम हटाओ रा को लाओ, फरमाया अल यौम यौमुल मरहमा, आज बदले का दिन नहीं, आज नबी की बारगाह से रहमत का दिन है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो, वो पॉइंट बैन कर रहा हूं, भूल ना जाऊं। आला हज़रत को पढ़ने से बहुत कुछ मिलता है। मैं भी सोचता था कि सुलह हुदैबिया के मौके पे सरकार ने सारी शर्तें मान ली। हजरत उमर ने कहा, हुजूर क्या इस्लाम हक नहीं है कि आप सारी शर्तें मान लें? सरकार अलैहिस्सलाम ने जवाब नहीं दिया तो हजरत अबू बकर की बारगाह में गए, उन्होंने भी खामोशी का इख्तियार किया। जो हुजूर का कहना था वही अबू बकर का कहना था। आखिर हमने कहा चलो आला हजरत से पूछते, आला हजरत की किताब है अल अम्न वल उला। ध्यान से सुनना भाई, आला हजरत ने उसके दो जवाब दिए। पहला जवाब आला हजरत ने कुरान की आयत है, लौला रिजालुम मुमिनून व निसाउम मुमिनातुन लम तअलमुहुम अन ततऊहुम फतुसीबकुम मिनहुम मअरतुम बिगैरि इल्म। आप पढ़ेंगे ना सूरह फत को और तिलावत करेंगे तो पता चल जाएगा। दरअसल मामला यह था कि अगर हुजूर सुलह हुदैबिया के मौके पर काफिरों की बातें ना मानते और सहाबा से कहते चलो जंग छेड़ दो, तो मक्का शरीफ में छुपे हुए मुसलमान बहुत सारे थे जिनके बारे में सहाबा को पता नहीं था कि ये मुसलमान हो गए हैं। जंग छिड़ जाती तो वो भी शहीद हो जाते। इसी को कुरान ने बयान। बात समझ गए? अरे बोलो यार सुभान अल्लाह तो बोलो। कैसे यार, एकदम मस्त मस्त अंदाज में नहीं बोल रहे हो यार, सुस्त अंदाज में बोल रहे हो। एक जवाब हो गया। दूसरा जवाब यह है कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम को बज़रिए ख्वाब अल्लाह ने यह बता दिया था, मुस्तफा कुफ्फार शर्तें कुछ भी रखे मानते चले जाओ, इसलिए कि कामयाबी इनका मुकद्दर नहीं तुम्हारा मुकद्दर है।
اور اسی جواب میں ایک جواب اور سنو، اگر حضور نے اسی وقت جنگ کا اعلان کر دیا ہوتا تو فتح مکہ کے موقع پر بے شمار کافروں نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو تھاما تھا، وہ سب محروم ہو کر کے جہنم کی طرف چلے۔ ایسے نہیں یار، کیسے ایک دم پزمردہ بیٹھے ہو؟ سبحان اللہ تو بولنا چاہیے۔ بڑی آسانی سے جواب نہیں ملتے، اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو بالکل آ کے پھاڑ کے پڑھنا پڑتا ہے، تب سمجھ میں آتی ہیں ساری چیزیں۔ آپ لوگ سمجھتے ہو حلوہ ہے بس میں کھا کے چلا آیا اور اس کا ذائقہ تھوڑا تمہیں بھی دے دیا، رکھ کے چلا آیا۔ پڑھو، پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے آدمی سب کچھ کر لے گا، چونکہ آج کل تو سوشل میڈیا ہے، بس اس پہ سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے، وہیں پر تھوڑا بہت آ گیا تو اس کو پڑھ لیا، ورنہ سن سن کے زیادہ علم حاصل ہو رہی ہے آج کل لوگوں کو۔ یہی تو چل رہا ہے نا۔ مجھ سے بھی بہت سارے علماء کرام، بہت سارے مسجدوں کے امام ملتے ہیں، کہتے ہیں حضرت بڑی آسانی کر دی۔ ایک تو بہت مشہور عالم ہے، میں نام نہیں لوں گا، وہ کہنے لگے کہ یار آپ نے بڑی آسانی کر دی ہے، اب حضرت امیر معاویہ پہ خاص طور سے بولنا ہوتا ہے تو تقریر سن لیتا ہوں آپ کی۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، کم سے کم آپ نے مجھے کسی حد تک تو سود مند اور فائدہ مند سمجھا۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ ہاں بہت سارے فضائل ہیں، میں حضرت علی کی فضیلت کون کون سی بیان کر سکتا ہوں، جو میری سمجھ میں آ رہی ہے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت علی کی فضیلت ہم لوگ کیا بیان کریں گے؟ کتاب کا نام بتا دیا، پڑھ لیجیے۔ اب ساری باتیں کہاں کہاں سے میں یاد کر کے آؤں گا اور کہاں کہاں سناؤں گا، وقت بھی اتنا نہیں ہے نا۔ اب ہر آدمی اپنے اعتبار سے کہے گا کہ آپ یہ والی فضیلت بیان کیجئے تو وقت ختم ہو جائے گا۔ توجہ ہے نا؟ اللہ سلامت رکھے آپ نے کہا، اور میں کہتا ہوں اگر بیان ہو جائے تو ٹھیک، اور اگر نہ بھی ہو سکے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے۔ ہاں ہمارے یہاں تو نیتوں پہ معاملہ ہو جاتا ہے نا، نیت المومن خیر من عملہ، ایمان والی کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے، اس نے سچی نیت کر لی اللہ قبول فرمائے گا۔ بہرحال ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ میں ایک ترتیب سے آ رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت علی نے کیا کہا؟ آپ کہنے لگے بنت محمد سکنی و ارثی، فرمایا سنو فاطمہ میرے گھر کی ہے اور میری بیوی ہے۔ آگے کہا مشوب اللحمها بدمی ولحمی، کہا اس کا خون میرے خون سے، اس کا گوشت میرے گوشت سے ملا ہوا ہے۔ اور آگے آپ نے کہا ذرا دھیان سے سنو، آگے آپ نے کہا سبتا احمدہ ابنایا منہا، حسنین جو میرے دو بیٹے ہیں وہ فاطمہ ہی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ پھر کہا فَأَيُّكُمْ لَهُ سَحْمٌ كَسَحْمِي، کون ہے تم میں ایسا جس کو میری طرح حصہ ملا؟ اب یہاں ایک بات بتا دوں اگر کہو تو، سیدوں کا باپ کون ہے؟ جلدی بولو، یوں ہی ایسی بن گئے؟ میں نے کہا سن لو ذرا دھیان سے، حضور علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ اب میں نے 2 کیا تو تم لوگوں کا مطالعہ بڑا کمزور ہے۔ 3 کتنے بیٹے تھے جلدی بولو؟ پہلے بیٹے حضرت قاسم ان کا انتقال ہوا، دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ ان کا انتقال ہوا، تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم جو کنیزے سرکار تھی حضرت ماریہ قبطیہ ان کے بطن پاک سے پیدا ہوئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ناگپور کے سنی مسلمانوں بتانا کہ تمہارے یہاں اولاد چلتی ہے نرینہ سے، لڑکی سے نہیں لڑکے سے چلا کرتی ہے۔ سرکار کے 3 بیٹے ہیں، تینوں کا انتقال ہو گیا۔ ابو لہب اینڈ کمپنی کے کان تک جب بات پہنچی تو ظالموں نے ایک جملہ بولا، کہنے لگے بترا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اب محمد کی نسل ختم ہو گئی، بولو معاذ اللہ معاذ اللہ۔ قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ محبوب کہہ دیجئے مخالف دشمن سن سن، تیرا ہی کام کیا ہے ابتر کا، ناکام و ناکام و نہ تمام اور نہ بریدہ ہونا، ناکام و نہ تمام اور بریدہ ہونا۔ نسل محمد کی نہیں، نسل تیری ختم ہونے والی ہے۔ لیکن ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب نرینہ اولاد سے چل رہی ہے، حضرت آدم کی نسل نرینہ سے چلی یعنی لڑکوں سے چل رہی ہے، حضرت شیش کی لڑکوں سے چلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے، حضرت ابراہیم کو دیکھے، ان کی نسل چل رہی ہے، لڑکوں سے چل رہی ہے، اسماعیل سے چلی، حضرت اسحاق سے چلی۔ لیکن یہاں عجیب معاملہ ہے، سرکار علیہ السلام کی تینوں بیٹے انتقال کر گئے، مگر قرآن کہتا ہے کہ اس سے کہہ دو ابتر
ہونا اور نسل بریدہ ہونا یہ میرا کام نہیں تیرا کام ہے. ہم کہیں گے سوال تو پھر وہی کا وہی رہا, سرکار کی نرینہ اولاد نہیں ہے تو اب کیسے ہوگا؟ اسی لیے میرے نبی نے جواب دے دیا, ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وان اللہ تعالی جعل ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب. سرکار فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کی نسل کو اسی کی پیٹھ میں رکھا تھا اور میری نسل کو علی کی پیٹھ میں رکھ دیا گیا ہے. بات سمجھے؟ فرمایا سبقتکم الی الاسلام ترا غلاما ما بلغت اوان حلمی. کا جانتے ہو بچوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا اسی کو علی کہا جاتا ہے. ابھی تو میں شہادت پہ آیا بھی نہیں, وقت کے حساب سے آ جاؤں, وقت کم ہے نا, اب آ جاتا ہوں. کتنے بجے ختم ہو رہا ہے سحری کا ٹائم؟ 4:50 میں ہو جا رہا ہے, 4:48 میں ہو جا رہا ہے. بڑا مختصر وقت ہے تمہارے یہاں, ہمارے یہاں بھی اتنا ہی ہے. اللہ سلامت رکھے. مسکرائیے, ہنسیے نہیں. مسجد ہے, صرف مسکرائیں تاکہ فتبسم ضاحکا من قولها. چوٹی نے کہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کرنا, تو کہا تھا اندر گھس جاؤ, تو حضرت سلیمان مسکرائے تھے نا. مسکرائیے تاکہ سنت ادا ہو جائے, ہنسیے نہیں بھائی. بہرحال توجہ فرمائیے گا, آگے بڑھو. کون ہے حضرت علی؟ وہ علی ہے جن کو خدا نے چن لیا ہے, اور 4 ایسے صحابہ میں شامل ہیں جن کو قیامت کے دن میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے کوثر کا ستون دیا جائے گا, پلر دیا جائے گا. اب اگر نہیں بولے تو کھوپڑیاں سمجھ لینا, پھر ہوش میں آ جائیں گی. ہوش میں آئیں گی نا, جب اچھی بات بولوں گا تبھی تو ہوش میں آئیں گی. سنو میرے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں, اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں. کون ہے حضرت علی؟ قاری صاحب قبلہ مائک سے رشتہ آپ کا کٹا ہوا ہے, کوئی بات نہیں, لیکن زبان سے رشتہ نہیں کٹنا چاہیے, اور آپ بولتے جائیں, اللہ سلامت رکھے آپ کو. اے سنیے میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, انا لحوضی اربعۃ ارکان. فرمایا میرے حوض کے 4 پلر ہیں, 4 پلر ہیں, 4 پلر ہیں. یہاں آپ پلر دیکھ رہے ہیں, ان پلر پہ ہی عمارت ٹکی ہوئی ہے. سرکار نے فرمایا میرے حوض کوثر کے 4 پلر ہے. حوض نبی کا ہے, لیکن پلر 4 کسی اور کو میرے نبی نے عطا کر دیے ہیں, اور وہ بھی میرے نبی ہی کے ہیں. فرمایا اول رکن منہا فی ید ابی بکر والرکن الثانی فی ید فی ید عمر والرکن الثالث فی ید عثمان والرکن الرابع فی ید علی ابن ابی طالب. فرمایا پہلا ستون اللہ نے ابو بکر کے ہاتھ میں رکھا ہے, دوسرا عمر کے ہاتھ میں ہے, تیسرا عثمان کے ہاتھ میں ہے, چوتھا علی کے ہاتھ میں ہے. ابے نام نہاد مولائیو, یہ میری آواز ان تک پہنچاؤ. سنیت علی کو ماننے ہی کا نام نہیں, سنیت یہ ہے کہ ابو بکر کو پہلا خلیفہ مان لیا جائے, عمر کو دوسرا مانا جائے, عثمان کو تیسرا مانا جائے, چوتھا علی کو مانا جائے, تب جا کے اسلام مکمل ہوتا ہے. یہ 4 ستون نبی نے عطا کیے, اور دینے کا انداز دیکھے. فرمایا پہلا ستون ابو بکر کے ہاتھ. کر لے, جو منمانی کرنا ہے کر لے آج, کل دیکھنا حال کیا. فرمایا وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَبِي بَكْرٍ فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ. جس نے ابو بکر کے بارے میں اچھی بات کہی اس نے اپنے دین کو قائم کر لیا. ہاں اب میری طرف دیکھو بابو, کھیلو نہیں, زمین سے نہیں کھیلتے, توجہ ہے. وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي عُمَرَ فَقَدْ أَوْضَحَ السَّبِيلَ. شیطان کس کو دیکھ کے بھاگتا تھا؟ اونچا بولو یار, کس کو دیکھ کے بھاگتا تھا؟ حضرت عمر کو. اونچا بولو, کس کو دیکھ کے بھاگتا تھا؟ سرکار نے فرمایا جس نے عمر کے بارے میں اچھا کہا اس نے اپنا راستہ کلیئر کر لیا. اور ایک بات مجھے بتاؤ, حضرت عثمان غنی ذو النورین ہے نا, 2 نور ہے نا,
اس لیے میرے نبی کیا فرما رہے ہیں ومن احسن القول فی عثمان فقد استنارا بنور اللہ، جس نے عثمان کے بارے میں اچھا کہا اس کو اللہ کا نور حاصل ہو گیا۔ اب حضرت علی کی بات آئی، چونکہ علی بڑے مضبوط ہے اور آپ جانتے ہیں رسی جتنی مضبوط ہوتی ہے آدمی کا سہارا اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی لمبی بلڈنگوں پر لوگ پاڑ باندھ کے کام کرتے ہیں اور نیچے سے پہنچتے ہیں تو یا تو آج تو ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی ہے، ورنہ کہیں کہیں رسے کے ذریعے اوپر جاتے ہیں۔ رسہ جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی کام مضبوط ہوا کرتا ہے، اتنا ہی بھروسہ رہتا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا ومن احسن القول فی علی فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، جس نے علی کے بارے میں اچھی بات کہی اس نے ایسی مضبوط رسی تھام لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ وہ کہتا مانتا تو عمر کو، مانتا ہوں ابو بکر کو، مانتا ہوں عثمان کو، مانتا ہوں علی کو، نہیں مانتا امیر معاویہ کو۔ تو میں نے کہا پھر انجام بھی سن لیں، ان چار پر آ کر بس نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا ومن احسن القول فی اصحابی فقد کان من اہل الجنہ۔ بولو یار، فرمایا جو میرے سارے صحابہ کے بارے میں اچھی بات کہے گا، سارے۔ ارے یار یہ حیدرآباد کی مندی بریانی تھوڑی ہے کہ تھوڑا کھایا تھوڑا چھوڑ دیا، تیرے باپ کے گھر کا راج ہے کہ تو جیسا چاہے گا مانے گا؟ نا، جیسے میرے نبی نے کہا ہے ویسی ماننا پڑے۔ سرکار نے فرمایا جو میرے سارے صحابہ کے بارے میں اچھی بات کہے گا وہی جنتی ہے۔ تو اگر جنتی بننا ہے تو علی سے پیار کرو، جنتی بننا ہے عثمان سے پیار کرو، جنتی بننا ہے عمر سے پیار کرو، ابو بکر سے پیار کرو، جنتی بننا ہے تو مصطفیٰ کے سارے صحابہ سے پیار کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ کیسے رونما ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت علی جب خلیفہ بنے نا تو خلیفہ بننے کے بعد جنگ صفین ہوئی تھی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا کائنات کے درمیان۔ اب یہ بہت سینہ چوڑا ہو گیا، بولے تم بھی تو کہتے ہو نا کہ علی کے مقابل امیر معاویہ آئے۔ میں نے کہا ہم آدھی بات بیان نہیں کرتے، پوری سن۔ جنگ صفین ہوئی ہم مانتے ہیں، مگر یہ بھی دیکھ لے نبی نے صحابہ کے اختلاف کو کہا کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا سألت ربی ان اختلاف اصحابی من بعدی۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنی ظاہری زندگی ہی میں اپنے بعد جو صحابہ کے درمیان اختلاف ہونے والا تھا اس کے بارے میں اپنے رب سے پوچھا۔ کس سے پوچھا؟ جلدی بولو۔ اللہ سے عرض کی مولا یہ بتا میرے بعد جو میرے صحابہ کے درمیان اختلاف ہوگا، اس لیے کہ جو نبی قیامت تک کا بتا دے اس کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ علی اور امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوگی۔ سرکار تو جانتے تھے، کہتے میں نے رب سے عرض کیا مولا اس اختلاف کے بارے میں تیرا کیا فرمان ہے؟ سرکار فرماتے فَأَوْحَى اللَّهُ تبارک و تعالی الیہ وقال یا محمد، اللہ نے مجھے وحی فرمائی اور مجھ سے کہا اے میرے نبی سنو ان اصحابک عندی بمنزلۃ النجوم فی السماء، تمہارے جتنے صحابہ ہیں وہ میری بارگاہ میں وہی مقام رکھتے ہیں جو ستاروں کو آسمان میں حاصل ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اچھا آسمان کے ستاروں میں کوئی ایسا ستارہ ہے جس میں روشنی نہ ہو؟ ہے کوئی روشنی ایسا ستارہ؟ ارے بولو بھائی کائے تم خوف کر رہے ہو؟ آسمان دیکھا ہے؟ نہ دیکھا ہو تو جا کے دیکھ لینا، آسمان میں ستارے دیکھیں۔ کوئی ستارہ ایسا ہے کہ جس میں آج تک آپ نے دیکھا اور اس میں روشنی نہ ہو؟ ارے بولو یار، نہیں۔ سرکار نے فرمایا رب کہتا ہے بعضھا اقوی من بعض، جیسے آسمان کے ستاروں میں ایک ستارے کی چمک دوسرے سے زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح تیرے صحابہ میں ایک صحابی کی چمک دوسرے سے زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن جس طرح آسمان کا کوئی ستارہ پہ نور نہیں، فرمایا وَلِكُلِّ النور،
रब ने कहा हर सितारे में रोशनी होती है, इसी तरह तेरे सहाबा में हर एक के अंदर रोशनी होगी। अब अगला जुमला बोलूं। अल्लाह ने फिर आगे इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, मेरे रब के मेरे नबी के अल्फाज है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फमन अखदा बिशैइन मिम्मा हुम अलैहि मिन इख्तिलाफिहिम काना इंदी अला हुदा। फरमाया सुनो मेरे महबूब, तेरे सहाबा में से जो जिसके इख्तिलाफ पर भी अमल कर लेगा वो मेरे नजदीक हिदायत पर होगा, गुमराह नहीं होगा। ये अलग बात है कि हम कहते हैं हक अली के साथ है और खता हजरत अमीर माविया से हुई। अब ये कहेगा यार तुमने तो कह दिया ना खता। मैंने कहा जाहिल, ये तेरे बाप और तेरी खता नहीं है, ये सहाबी की खता है, उसको खता इज्तिहादी कहा जाता है। तू खता करता है गुनाह मिलता है, सहाबी की खता इज्तिहादी में सवाब मिला। गंदे एकदम अपने ऊपर कयास कर लेते हैं। अबे तू सड़ियल है, बदबूदार है, तूने सहाबी को भी अपने जैसे समझ लिया, शर्म नहीं आती। सहाबी ऐसा होगा, तूने नबी को नहीं देखा, सहाबी ने देखा। फरमाया तुम उस वक्त तक भलाई के साथ रहोगे जब तक तुम में वो लोग जिंदा है जिन्होंने मुझे देखा भी है और मेरी सोहबत भी इख्तियार। अब आप कहेंगे यार हमें तो कोई सहाबी देखने नहीं मिला, तो मैंने कहा रुक जाओ, हदीस तो पूरी होने दो कारी साहब। सरकार ने फरमाया ला तज़ालूना बिखैर मा दामा फीकुम मन रआनी व साहबनी। फरमाया अगर किसी के सहाबी को नहीं देखा मगर ऐसा शख्स तुम्हारे दरमियान मौजूद है जिसने सहाबी को देखा है, फरमाया तब भी तुम्हारे दरमियान भलाई रहे। आगे मेरे नबी ने फरमाया वला तज़ालूना बिखैर मा दामा फीकुम मन रआनी व साहबनी। फरमाया अगर सहाबी नहीं है तो कोई ताबई हो तब भी तुम्हारे दरमियान भलाई है, अगर ताबई ना हो तो तबे ताबई तुम्हारे दरमियान हो। हमने कहा अली की शान ये है कि अली ताबई या तबे ताबई नहीं, अली वो है जिसने नबी को बचपन से देखा। कौन है अली? जिसने आंखें खोली तो सामने मुस्तफा का चेहरा। बात समझ गए आप? अच्छा, जंगे सिफीन जब हो गई तो जंग के बाद में सुलह का मरहला आया। भैया जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत बुनियादी बात अब अर्ज कर रहा हूं, ये पूरी तकरीर का खुलासा और निचोड़ है। एक बात मुझे बताओ, कारी साहब किबला और हमारे मौलाना इफ्तिखार, हाँ, इन दोनों का झगड़ा चल रहा था, कोर्ट में गया मसला, कोर्ट ने फैसला कर लिया, दोनों का मसला क्लियर हो गया। अब कोई दूसरा जज आकर इस पे फैसला करेगा? फैसला हो गया ना, कोई छेड़छाड़ होगी अब? अरे बोलो यार। मैंने कहा यार ये नाम निहाद मौलाई इतने पागल हैं। अबे जंगे सिफीन का मसला हजरत अमर इब्ने आस अबू मूसा अशअरी ने हल कर दिया था। जब फैसला क्लियर हो गया तो आज 1400 साल के बाद क्यों मर रहे हो तुम लोग? नहीं समझे बात को? अभी समझा रहा हूं। तभी जंगे सिफीन बंद हुई, सुलह हुई, हजरत अली ने कहा मेरी तरफ से फैसल अबू मूसा अशअरी, हजरत अमीर माविया ने कहा मेरी तरफ से अमर इब्ने आस। अब अमर इब्ने आस गए और हजरत अमीर माविया की तरफ से अमर इब्ने आस मौलाए कायनात की तरफ से जज बनकर फैसल बनकर अबू मूसा अशअरी, दोनों ने फैसला किया, मसला क्लियर हो गया, जंग का सारा मसला क्लियर। अब कोई बात नहीं, शीरो शकर है दोनों सहाबा, अब कोई मसला ही नहीं है। अब मसला किसका आता है? खारजियों का। हजरत अमीर माविया के दुश्मन पैदा हुए, हजरत मौलाए कायनात के दुश्मन पैदा हुए, जो दोनों से नफरत करते थे उनको खारजी कहा गया। अब खारजियों की तादाद 10,000 हो गई। हजरत अली का दौरे खिलाफत है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हजरत अली की बारगाह में आए, कहने लगे अली मुझे इजाजत दीजिए, मैं इन खारजियों से मुनाजरा करना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अकेले हैं, 10,000 सामने खारजी मौजूद है। हजरत अली ने इजाजत दी, आपने फरमाया बोलो। देखो
फैसला जिस चीज पर हो चुका हो उसके अंदर नुक्ता चीनी करना खारिजियों का तरीका है। अब इन मौलाइयों को पहचानो, नाम निहाद मौलाइयों को, ये है किसकी औलाद, इनका कनेक्शन किससे है? सैयद साहब जरा ध्यान से पहचानना इनको और इनसे कहना हमको तो हर लिबास में आते हो तुम नजर, धोखा वो खाए तुमको जो पहचानता ना हो। हमने तो तुम्हें बहुत पहचान लिया है। तवज्जो है, फैसला जब हो गया उस पर एतराज खारजियों ने किया, हजरत अली और अमीर मुआविया को माज़अल्लाह काफिर कहने लगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास गए, जाने के बाद कहा तुम्हारा अली से मसला क्या है, तुम अली से इख्तिलाफ क्यों करते हो? खारजी कहने लगे असल में अली ने अपनी जंग को बंद करने के बाद फैसल के तौर पे, जज के तौर पे अबू मूसा अशअरी को भेजा और वो गए जज बन करके, और उधर अमर इब्ने बाज आज गए अमीर मुआविया की तरफ से, तो बोले क्या हो गया? बोले असल में कुरान के खिलाफ हो गया। कुरान कहता इनल हुक्म इल्ला लिल्लाह, फैसला तो सिर्फ अल्लाह ही का है और इन्होंने फैसल बना दिया उनको, इसलिए हम दोनों को गलत कहते हैं। उनको पता नहीं था सामने मुफस्सिर कुरान खड़ा है, कुरान का इल्म रखने वाला, दुआए मुस्तफा खड़ी है। 8 साल में तुम्हारे बच्चों की नाक नहीं संभलती है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कुरान की बड़ी बड़ी आयतों की तफसीर बयान कर कहा अच्छा चलो ठीक है, कुरान की यही आयत पढ़ी है आपने, परेशानी क्या है? बोले जज बना लिया जज, और जजमेंट तो अल्लाह का है, कुरान कह रहा है, लिहाजा कुरान के खिलाफ। ए बाबू ये देखो कितनी देर से कहा देख, दिल नहीं कर रहा तो उठ के बाहर चला जाए यार, क्या है तू जबरदस्ती थोड़ी सुना रहा, तुझे कम से कम 20 मिनट या 10 मिनट होगा उधर ही देख रहा, पता नहीं कौन सा यार बैठा हो, कोई दोस्त बैठा है, ध्यान से सुन बात को जरा। यही हजरत होता है ना, इन लोगों को बड़ी आसानी से कोई भी बेवकूफ बना देता है और चकमा खा जाते हैं, क्योंकि तकरीरें सुनते नहीं है। हाँ अभी तुम हम लोगों का फ्यूचर हो, हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तब तुम जवान होगे सही से, अब ये फ्यूचर ही खराब होगा तो फिर क्या हो जाएगा? समझ गए ना? वो टीचर था ना, किसी ने कहा था कि सर वो फटूरे क्या होता है, तो उसने कहा फटूरे, वो टीचर उससे रास्ता कट करने लगा, वो हर दिन यही पूछे फटूरे क्या होता है, तो उन्होंने कहा इंग्लिश लिख, तो उन्होंने फ्यूचर की इंग्लिश लिखी, फ्यूचर लिखा जाता है ना, तो उसको फटूरे पढ़ रहा था वो। तो उसके बाद में टीचर ने डंडा उठा लिया मारने के लिए, हंसना नहीं सिर्फ मुस्कुराना, मारने के लिए डंडा उठा लिया और कहा कि अभी जालिम इतने दिन से मुझे फटूरे फटूरे कह करके परेशान कर रहा है, अब तुझे बताता हूं। तो बोले सर मारिए मत वरना मेरे हाँ नटूरे खराब हो जाएंगे, नेचर खराब हो जाएगा, समझे ना आप? तो ऐसा तो नहीं है ना, ये उसी वक्त होता है जब उल्टे सीधे अंदाज में सुना जाता और ध्यान से सुना नहीं जाता, ध्यान से पढ़ा नहीं जाता। अगर कोई समझा रहा है तो ध्यान से सुनो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा जालिमों कुरान पढ़ क्यों नहीं लेते? बोले कुरान कहता है फबासु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा, कहा कि जब मियां बीवी में झगड़ा हो जाए तो कुरान कहता है फैसले के वक्त एक जज भेजे बीवी, एक भेजे आदमी और मर्द। नहीं समझे बात को? कहा कि अरे यार हजरत अली ने जंग के लिए हजरत अबू मूसा अशअरी को जज बना लिया, तुमने एतराज कर दिया। हजरत अमर इब्ने आस को हजरत अमीर मुआविया ने भेज दिया, तुमने एतराज कर दिया। तो मुझे बताओ वो बड़ा मसला था कि ये बड़ा मसला है? अरे जंग का मसला तो बहुत बड़ा था, उम्मत का मामला था। यहाँ मियाँ बीवी का झगड़ा है, तब कुरान कह रहा है फैसले के वक्त में बीवी एक अपना जज भेजेगी, एक मर्द भेजेगा। कुरान की जब आयत ये पढ़ी तो 5000 खारजियों ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के हाथ पे तौबा की और कलमा पढ़ लिया, लेकिन 5000 खारजी नहीं माने। और जब नहीं माने तो हजरत अली ने कहा चलो इनके साथ लड़ाई करो, जंग करो। नहरवान नाम की एक नहर थी, कहा इसके आगे जाना नहीं चाहिए। हजरत अली ने कहा पकड़ो और इनको मारो। अब इनको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। उस जंग में कौन शरीक था? सरकार अलैहिस्सलाम के नवासे हसनैन करीमैन भी है। अब इनके दिल में ख्याल
خیال آیا کہ یہ تو نماز تہجد پڑھتے تھے، ہمارے باپ نے مروا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کی کیفیت کو جانا اور جان کر کے ان کے ذہن و دماغ میں جو خیال آیا تھا صحابہ کے، اس کو نکالنے کے لیے آپ نے ان کو ایک بات کہی، کہا جاؤ جا کے دیکھو ذوالصد نامی شخص ہے کہ نہیں۔ ذو کا معنی والا ہوتا ہے، صد کا معنی عورت کا پستان اور سینہ، تو ایک شخص تھا جس کا ہاتھ عورت کے پستان کی طرح۔ حضرت علی نے کہا دیکھو اگر اس وہ مر گیا ہے تو سمجھ لینا کہ زمین کے بدترین لوگوں کو ہم نے مار ڈالا، اور اگر وہ نہیں ہے جنگ میں تو سمجھو مخلوق میں سب سے بہتر لوگوں کو ہم نے قتل کیا۔ صحابہ اکرام جب گئے تو لاشوں کے ڈھیر میں وہی پڑا تھا سدیر ذوالصد جو حضرت علی نے کہا تھا۔ جیسے ہی صحابہ نے کہا دیکھا، کہنے لگے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور کہنے لگے ہم نے اب دنیا میں سب سے بدترین مخلوق سے زمین کو پاک کر دیا۔ حضرت علی نے کہا خاموش رہو، لا یزالون یخرجون حتی آخرہم مع الدجال، کہا یہ نکلتے رہیں گے، ان کی آخری جماعت دجال کے ساتھ ہوگی۔ یہ 5000 کا بدلہ لیا تھا خارجیوں نے، سمجھے؟ اب جب خارجیوں نے کیا کیا، 3 شخص آئے، ایک کا نام عبد الرحمن ابن ملجم، دوسرے کا نام برق ابن عبداللہ، تیسرے کا نام عمر ابن بکر۔ تینوں نے خارجیوں نے مل کر تینوں کو ذمہ داری دی۔ عبد الرحمن ابن ملجم بولا انا اکفیکم علی ابن ابی طالب، میں تمہاری طرف سے علی کو قتل کر دوں گا، سمجھے؟ برق ابن عبداللہ بولا میں امیر معاویہ کو قتل کروں گا، اور تیسرا بولا عمر ابن بکر میں عمر ابن عاص کو قتل کر دوں گا۔ یہ تینوں پہنچ گئے، اپنے اپنے مقام پر پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے اندر موجود تھے، آپ نماز فجر پڑھنے کے لیے جا رہے تھے۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ کوفہ ہی کے 2-3 اور بھی مل گئے تھے۔ پہلے انہوں نے وار کیا، ان کا وار طاق پہ جا کے لگا، حضرت علی بچ گئے۔ اس کے بعد حضرت مولا کائنات پر عبد الرحمن ابن ملجم نے حملہ کیا۔ اب یہاں روک کر تھوڑا آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آخر کیا وجہ تھی کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ خیبر کے اندر باب خیبر کو اکیلے اکھیڑ دیتا ہے، جو فتح مکہ کے موقع پر کامیاب و کامران ہو کے مکہ میں جاتا ہے، جس نے جنگ بدر میں بہادری کا مظاہرہ کیا ہو، جس نے اور جنگوں کے اندر شرکت کی ہو، جس کے سامنے کفار تھراتے ہو، جس کی تلوار کا دشمن کبھی بھی اس کے وار کو برداشت نہ کر پاتا ہو، آخر ایک بندے سے اس نے شہادت کا جام پی لیا ہے، ایک نے ان پر قبضہ کر کے ان پر وار کر دیا ہے۔ دراصل وجہ یہ تھی کہ حضرت علی کے دل میں ذوق شہادت تھا، شہادت کا شوق تھا، بڑی بڑی جنگیں جیت لی، علی نے کبھی بھی ہار نہیں کھائی، علی کبھی ہارا نہیں، ہر جنگ میں جیت کر علی غازی بن کے آ گیا تھا۔ اب غازی ہونے کا مرتبہ تو علی کو مل گیا تھا، لیکن شہادت کا شوق باقی تھا، اس لیے آخر وقت میں اللہ نے اس شہادت کے شوق کو بھی پورا کر دیا۔ اور علی کو معلوم تھا جو شہید ہوتا ہے وہ مرتا نہیں، شہید ہوتا ہے مرتا نہیں ہے۔ حضرت علی پہ جب حملہ کیا تو گردن پہ وار کیا، خون نکلا، آپ کی داڑھی شریف بھیگ گئی۔ اور میرے نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت مولا کائنات چونکہ نماز کے لیے جا رہے تھے، غالباً حضرت جبیرہ ابن جعدہ صحابی تھے، ان کو کہا جاؤ نماز پڑھاؤ۔ عبد الرحمن ابن ملجم کو دبوچ لیا گیا اور لے جانے کے بعد حضرت مولا کائنات کے سامنے کھڑا کر دیا، آپ کو لاد کر گھر لے گئے اور اس کو بھی پکڑ کے لے گئے، اور اس کے بعد بہت ساری باتیں ہوئی۔ حضرت علی نے کہا اگر میں زندہ رہا تو میں اس کا بدلہ خود لے لوں گا، میں جانوں گا مجھے کیا کرنا ہے، ورنہ اس کو قتل کر ڈالا۔
اب عبد الرحمن ابن ملجم نے تو حضرت علی پہ حملہ کر دیا، آپ کی طبیعت بگڑنے لگی، لیکن جب طبیعت بگڑ رہی تھی تو علی کی زبان پہ سب سے زیادہ جو کلمہ تھا وہ لا الہ الا اللہ کا تھا، اور جب آپ کے جسم ناز سے روح نکلنے کا وقت قریب آیا تو قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ میں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دو آیتیں پڑھ کے بتا دیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم یاد رکھ، قرآن پاک میں رب کہتا ہے اگر تم تھوڑی سی بھی بھلائی کرو گے اس کا ثواب پاؤ گے، اور تھوڑی سی بھی برائی کرو گے اس کا بدلہ تم پاؤ گے۔ تو نے علی کو شہید کیا ہے، اس کا انجام تجھے ملے گا۔ علی نے خدا کے لیے شہادت کا جام پی لیا ہے، علی کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور یاد رکھو سرکار فرماتے ہیں الا ان الشہید لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم علم القرص۔ میرے سرکار نے فرمایا سنو سنو، شہید جب شہادت کا جام پی رہا ہوتا ہے، گردن کٹتی ہے، پیر کٹتے ہیں، سینے میں اس کے لیزہ بھگ جاتا ہے، زمانہ کہتا ہے دیکھو کتنا بڑا سخت زخم ہے، اسرائیل مردود ہمارے فلسطینی بھائیوں پہ حملہ کر رہا ہے، کسی کے بم یہاں گرتا ہے، کسی کے پیر کی ہڈی ٹوٹتی ہے، لوگ کہتے ہیں کتنا بڑا زخم ہے۔ میں نے کہا دنیا کی نظر سے دیکھ رہا ہے لیکن ایمان کی نظر سے دیکھ۔ سرکار فرماتے ہیں شہید جب شہادت کا جام پیتا ہے اس کو اتنا ہی درد ہوتا ہے جتنا چیوٹی کے کاٹنے پہ بندے کو درد ہو۔ یہ علی جس نے شہادت کا جام پیا اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، ہمیشہ کے لیے ایسے زندہ ہو گئے کہ آج بھی زمانہ علی کا نام لے کر اپنے اندر طاقت پیدا کرتا ہے اور کہتا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو مولا کائنات کی بارگاہ کی خیرات جس طرح عطا فرما رہا ہے یوں ہی عطا فرماتا رہے، اور آپ کی خیرات کے صدقے میں ہماری آخرت کو بہتر کرے، ہمارے فلسطینی بھائیوں پر خصوصی فضل فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ کل آپریشن کرتا ہوں، آج تو صرف میں نے انجیکشن لگایا ہے ہلکا سا اور تھوڑا سا سن کیا ہے، کل پوری طریقے سے چیڑ پھاڑ کریں گے اور پھر بغیر آپریشن کا بغیر سلے ہوئے آپریشن کر کے آپریشن تھیٹر میں چھوڑ دیں گے۔ اب جس کے اندر بل ہوگا طاقت ہوگی جس کے اندر وہ اپنا زخم ٹھیک کر لے گا، ورنہ یوں ہی زخم میں پوری طریقے سے تڑپتا رہے گا اور کہتا رہے گا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا یہ وار آر سے پار ہے۔ اور پھر یہی کہیں گے ہم کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبا۔ آدھا سے کہہ دو خیر منائے، ابھی مان جائے بھائی، خیر منائے نشر کرے۔ السلام علیکم۔